اس کی روح کو رکھیں گے اور قیامت کے دن وہ بندہ ایسے کھڑا ہوگا جیسے نبی کھڑے ہوتے ہیں اور ایسے چلے گا جیسے انبیاء. لوگ پوچھیں گے کون ہے؟ جہالت ہے ساری کی ساری زندگی میں. کملی والے کا ایک امتی ہے جب جہالت ہوتی ہے جادو بیدار ہوتا ہے. جب جہالت ہوتی ہے جنات کالی دنیا بکھر جاتی ہے. جب جہالت ہوتی ہے پھر کسی کا سکھ برا لگتا ہے. جب جہالت ہوتی ہے اس کی سکون کی زندگی میرے لیے کانٹا بن جاتی ہے. اور جب جہالت ہوتی ہے اس کی زندگی کی دولت عزت اور راحت میں برداشت نہیں کر پاتا اور میں حسد میں مبتلا ہو جاتا ہوں یا بغض میں مبتلا ہو جاتا ہوں یا کینے سے بھر جاتا ہوں. باہر سے انسان ہوتا ہوں اندر سے کتا خنزیر یا بندر یا سانپ ڈسنے والا جس کو قرآن نے کہا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل. جانور نہیں وہ جانور سے بدتر ہو جاتے ہیں. پلازے ہیں ان پلازوں کا مالک ایک وقت ایسا تھا یہاں جہالت ہماری زندگی کا روگ ہے ابھی تک چل رہا ہے. جاتا تھا اس کو 100-200 چپ کر کے مٹھی میں میں اس لیے عرض کرتا رہتا ہوں درود پاک پڑھتے ہوئے میرے آقا مدینے والے کے احسانات کا استحضار کیجئے گا. ایک تسبیح ایسی پڑھ کے دیکھیں تو صحیح. اسی میں موت آ گئی. اماں کا احسان ہے ابا کا احسان ہے استاد کا احسان ہے کسی محسن کا احسان ہے کسی نے آخری وقت میں میری جان بچا لی اس کا احسان ہے زندگی کے ہر فرد کا احسان ہے. لیکن میرے آقا مدینے والے کا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رب کعبہ کی قسم جو احسان ہے میں ساری زندگی نہیں اتار سکتا. ایک تصویر درود پاک کی اگر احسانات کا استحضار کرتے ہوئے اللہم صلی علی محمد تاکہ کی حیثیت سے کسی بزرگ کی حیثیت سے نہیں ایک تصویر درود پاک کی نہ ولایت کا دعویٰ ہے کوئی سا درود پاک ہو سب پھول خوشبو میں ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے ہر مسنون درود کا اپنا نور ہے. تو یہ درود ایک تصویر درود پاک کی پر آقا مدینے والے کے احسانات کا استحضار کرتے ہوئے احسانات میں ڈوب کے اور اس درود کو ڈوب کے زندگی میں ایک دفعہ کوئی آپ پہ احسان اچانک کر دینا الفاظ نہیں ملتے پھر بعض اللہ کبھی توانگری کے دروازے بند نہیں کرے گا انشاءاللہ. کیسے آپ کے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. کبھی اپنے بارے میں ڈوب جائے کریں میں آپ کہ جو اچانک مجھ پہ احسان کر شان و شوکت اچانک مجھ پہ احسان کر یعنی اس چھوٹے سے وعدے کی گہرائیوں میں جائیں اچانک مجھ پہ احسان آپ نہیں جا رہے توجہ نہیں کر رہے. واقعہ میرے سامنے آیا ایک اللہ صاحب میرے کبھی پاس توانگری کے دروازے بند نہیں کرے گا. کہنے لگے جی اتنے عرصے سے ٹائم لینے کی کوشش کر رہا ہوں ایک بندہ میرے پاس آیا میرا آج کا ٹوکن ہے یہ آپ لے لیجئے اس نام سے وہ معاشرے میں اور اس ڈیٹ کا ٹوکن ہے یہ آپ لیجئے. زندگی کا کوئی نظام ہے اللہ کبھی توانگری کے طارق کے پاس انہیں کہہ دینا کہ میرے لیے دعا کر دینا. مجھے بار بار کہنے لگا پہلے تو اس کے لیے دعا کر دی میں نے کر دی اس کے لیے دعا کر دے میں کہ میں نے کر دی اس کے لیے دعا اسے اگلا لفظ نہ آئے اس احسان مندی کا جذبہ میں محسوس کر رہا تھا اس کی کیفیات میں وہ اتنا ڈوب گیا تھا کہ اسے اپنی خبر ہی نہیں تھی کہ میں نے کہنا ایسا ہے کہ میں نے کر دی وقت ختم ہو رہا اگلی باری آئی گی اچھا ہاں اسے ہوش آیا پھر اسے ہوش آیا اچھا یہ کہنا چاہتا تھا پھر اس نے اپنی میں نے کہا بارش ختم ہو جائے گی اگلا ٹائم شروع ہوگا پھر اسے ہوش آیا. یہ احسان مندی کا چھوٹا سا میں نے ایک تو نمونہ دیا جس کے لفظ بھی ٹوٹے پھوٹے ہیں میرے پاس کیفیات بھی. اللہ کی اہلیت کتنی ہوگی اللہ کی عظمت کتنی ہوگی اللہ کا وقار درود پاک پڑھتے ہی غبت الخضرا کا سرابہ سامنے ہو میرے آقا کا چہرہ انور کی کیفیات سامنے ہو اور میں ایک درود پاک کی ایک تسبیح مدینے والے کے احسانات کو سامنے رکھ کے پڑھ کے دیکھو تو صحیح جنہیں آکے غریبان دی باؤں پھڑ لئی جتنا ان کی عظمت ہے جتنا ان کا وقار ہے جتنا ان کی نہیں اگر کسی نے شان مصطفیٰ دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ اسلام کو زمانے میں اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ میرے ہزار دل ہوں تصدق حضور پر میری ہزار جان قربان مصطفیٰ رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ لائے نہ کیوں یہ نغمہ ملائک کو وجد میں گاتا ہے جس کو بلبلے بستان مصطفیٰ. فرمایا جب یہ بندہ درود پاک پڑھتا ہے جب اس کی جب جہالت ہوتی ہے
پھر مدینے والے کی پہچان نہیں ہوتی، موت کی آخری آل رسول کی پہچان نہیں، اصحاب رسول کی پہچان نہیں، اولیاء صالحین کی پہچان نہیں، پھر زبان بدتمیز اور گستاخ بن جاتی ہے، جہالت ہوتی ہے، زندگی بھر کا خلاصہ اس کے پاس ڈگریوں کی بہت بڑی لمبی لین ہے۔ یہ درود پاک پڑھتا ہے، ابن سینا یہ درود پاک بہت موت کے علم وقت رکھنے والا سائنسدان تھا۔ 70 اللہ والے کے فرشتے پاس ایسے گئے، بھیجتے ہیں جو اس سے آفات بلیات اللہ والے شیطان کے کو پاس دور جب کرتے ہیں، واپس آئے تو جنت شیخ نے سامنے فرمایا کرتے ہیں، رحمت سامنے کرتے ہیں، اس کی روح اخلاق نہیں پھڑکتی ہے اور اس کی روح کو کلمہ نصیب کرتے ہیں، اس کے پاس دیدار اخلاق نہیں مصطفیٰ ہے، کراتے ہیں اور فرشتے اپنے پروں میں لے کے نہیں ہے، اللہ کے اخلاق حضور ندانت، جاتے ہیں اور اعلیٰ ندارت، علیین میں اس کی روح کو رکھ ندارت۔ دیتے ہیں۔ ایک فائدہ چاہتے ہو خاتمہ اچھا، اس ایمان نے پہ، بعد میں پوچھا کہ ان درویش نے اللہ میرے میرا بارے میں کر کیا دے، اللہ تبصرہ آپ کیا کا تھا؟ انہوں نے کر دے۔ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے ساری فرمایا کہ زندگی اخلاق کا ندارت، فتیا اس کو وٹیا، اخلاق ساری نہیں ہے۔ زندگی کا نچوڑ۔ کوئی میری طرح تھا، کوئی جذباتی ہوتے ہیں نا، ایک جگہ گیا، فقیر ایسی باتیں کرتے رہتے۔ بہت بوڑھا آدمی، بہت بوڑھا آدمی، ایک یار مجھے ہے کہنے پرانا لگا، بنایا ہم نے مسلح کے ابا جی کو لیے، سمجھائیں۔ اس کو کون ہٹا سکتا ہے؟ ابا جی سے نماز گئی، ابے سے مگر یار تسبیح گئی، بنایا پرانا، کہتا تھا کہ ساتھ سارا دن اس جئیں کے گے ساتھ اور غیر محرم کے ساتھ مریں ساتھ گے، سارا دن وہ تو موبائل جینا پہ ابا مرنا لگا ہے۔ ہوا ہے۔ اب دیکھو آپ ہی سمجھاتے، ابے کی جو پینشن تو آتی ہے 50,000 سے زیادہ، وہ بھی وہاں لگی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر انہوں نے اخلاق کے اوپر بہترین کتاب لکھی، زبردست۔ انہوں نے کہا جا کے دے آؤ اس درویش کو، ایسے جا کے دے آئے نا، زبان ہوگی ہاں جس کو صورت میں نے تو اخلاص کہا سے تھا اخلاق محبت ندارت، یہ تو نہیں کہا تھا ندانت، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اخلاق نہیں آخری جانتا، لمحوں میں، آخری اس پاس لہجوں knowledge میں، نہیں ہے آخری لفظوں میں، اخلاق کا۔ آخری میں نے یہ کہا تھا صورت نہیں ہے، اخلاص کو جانچا جائے گا، لیکن جانتا نہیں، وہ تو لفظوں کو جانتا ہے، پرکھا جائے گا، ہے نہیں۔ زبان سے لفظوں کو نکالا جائے گا کہ اس کے اندر بول کون سے تھے۔ میرے آقا مدینے والے کی بعثت کے بعد، تشریف آوری کے بعد، آپ کے وجود اطہر کی اس آمد کے بعد لفظوں زمانے لہجوں میں دیکھا جائے گا۔ جہالت ٹوٹی ہے، اس کا جادو ٹوٹا ہے، اور اس کا جادو ایسا ٹوٹا ہے ایک بزرگ نے لکھا کہ کائنات میں نور آیا ہے، میں ظلمت اپنے ختم ہوئی ہے۔ دوست کی عیادت کو ہوا، سنا ہے جہاں اندھیرا ہو، جب اس کی عیادت اندھیرے ہوئی کو لاٹھیوں سے بھگائیں، پتہ چلا کہ اس کی اندھیرے کو آنکھ لاٹھیاں ماریں، کبھی میں اس اندھیرا کے جائے ساتھ گا۔ بیٹھ کے سورت یاسین پڑھنے لگا۔ ہاں؟ اندھیرے کا علاج یا اللہ اس کی جان صرف اور کنی صرف کی یہ تکلیف روشنی ہے، آسان تیرے کر ہی دے۔ دم سے ہے روشنی، تیرے جان جانے جہان ہے، وہ کمال حسن جی، آج حضور ماشاءاللہ ہے، 23 گمان پارہ شروع نقش ہے۔ جہاں نہیں، وہ یہ پھول خار سے دور 23 ہے، پارہ میں وہ یہ سورت شمع یاسین ہے شروع کہ ہوتی ہے، دھواں ومالی نہیں۔ آپ بتائیے وہ حافظ ہے کہ اس مدینے میں والے کی پڑھیں۔ روشنی آئے گی تو ظلمت ختم ہوگی، اور انہی کی روشنی سے ظلمت مجھے ختم آتی ہوئی سورت ہے، یاسین یاد ہوئی اب ہے۔ مجھ جیسا بندہ ہے، ایک دو لفظ یاد ہے مجھے میرے قرآن پاس سارا پر۔ دن جادو کے ڈسے مارے، جنات کے ڈسے مارے لوگ آتے ہیں، پریشان ہو جاتا تراویح ہو ہوں گئے، اور حیران بھی ہوتا ہوں، اور تراویح مخلوق کے اتنی بعد فارغ اس نے بیٹھی ہے حافظ اور اسی صاحب کام سے پہ لگی پوچھا، ہوئی ہے۔ لوگ بیٹھے تھے، حافظ صاحب کو کھلا پلا رہے تھے، سبحان اللہ میرا جی یہ جہالت ہے، یا اللہ دعائیں تو بڑی حسد مانگی تھی، جہالت پر ہے، دعائیں یہی اور قبول حسد ہونی سب تھی، سے پہلے مدینے اپنے کی آپ موت۔ کو کھا بیمار ہو جاتا گیا ہے۔ نا مدینے میں، میرے سامنے آخری کئی وقت آ گیا گھرانوں کہ کی اللہ یا اللہ کہانیاں دعائیں ہیں، بڑی مانگی تھی، پر قبول دیورانی نہیں جیٹھانی ہونی کا تھی۔ جھگڑا، تو ان ایک کو کے بھی اندر کھلا در پلا گزر رہے تھے۔ اور انہوں نے ایک کے کہا، اندر حافظ حسد، صاحب اس کو شوگر ہو گیا، سورت بلڈ یاسین پریشر ہو پڑھی۔ گیا، بیماریاں ہو گئیں، آپ کیا اور لکھتے پھر ہیں؟ اگلے حوادث یہ ہوئے، رزق انہوں چھن نے بندہ گیا، مروانا ہے کوئی، رزق چھن میں ان کے گیا، بندے مار کے جاؤں؟ اللہ نے عافیت چھن لی۔ اور تجھے پاگل پتہ ہے سورت یاسین تو اس وقت پڑھتے ہیں جب بندے اللہ کی کے حبیب جان صلی نہ اللہ نکل رہی تعالی ہے۔ علیہ وسلم میں نے پرچے آ میں کے سے کسی کی زندگی جان میں نکل ایک جاتی ہے، نور بندے دیا اٹھ ہے، کے ایک مارنا راحت ہونے کا دی ہے، نہیں ایک آتا روشنی دی تو ہے، ہمیں مرواتا ہے بندے۔ زندگی میں ایک خیر کی راحتیں اور بہاریں دی ہیں، اور اس کی وجہ سے مسائل حل ہوئے ہیں۔ سورت یاسین جاننے میرے والا ہر جمعرات کا درس، میرے ساتھ ایک واقعہ میرا ہر لیکن جمعرات پہلے کا درس، کہاں چل رہا تھا وہ ذرا جس میں میں ایک بات واضح کہا کرتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے ایک نمبر ہونے کا دعوے دار نہیں ہوں، کہ میں ایک نمبر ہوں، پر میرا پیغام ایک نمبر ہے۔ مجھے اپنے ایک نمبر ہونے کا دعویٰ نہیں ہے۔ مرنے سے پہلے آپ مجھے منافق نہیں کہہ سکتے، اور مرنے سے پہلے اپنے آپ کو میں مخلص نہیں کہہ سکتا۔ یہ فیصلے موت کے وقت ہوں گے، میں وہاں گیا، میں نے دو یہ راتیں فیصلے تراویح موت کے وقت ہوں گے۔ حافظ صاحب کے پیچھے تراویح پڑھی۔ ہاں، کون منافق تھا، کون رنگ باز تھا، قرآن کا اور حافظ کون شعبد باز تھا، اور نہ میں کون عالم ہوں، مخلص نہ تھا۔ میں محدث ہوں۔ وہ آخری وقت میں بھی اگر قرآن پڑھ رہا اخلاص تھا، والی میں نے کہا نعمت بھی دے یہ دے، درمیان میں رکوع اور میں جو ساری پڑھ جا رہا، زندگی پڑھ اپنے جا رہا۔ آپ کو مخلص ہونے کے لیے اللہ ایک سے رات مانگتا ہوئی، رہتا ہے،
مانگتا رہتا ہے. ایک وقت آتا ہے آخری وقت میں اللہ پہلے اس کو اخلاص دیتا ہے یعنی مخلصین میں شامل کرتا ہے اور پھر موت دیتا ہے. سامع کے ساتھ بھی اس کا جو مانگتا رہتا ہے اور کوشش کرتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے اور کوشش کرتا رہتا ہے. پوچھا میں نے کہا آپ سب کسی کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ دے کر کے آپ یہ منافق ہے، اس دن تراویح شبد باز ہے، شہرت چھوٹی تسبیح خانے کرسیہ ہے، کیا کہہ سکتے ہیں؟ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا توا ہوا ہے آپس میں؟ میں نے تو مجھے موت کے وقت فیصلے ہوں گے. چھیڑوں گا. ماشاءاللہ کوئی سامنے نہیں ہے. آج کا دن ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے. میں تاریخ کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں، میں روحانیت کا مطالعہ تھوڑا بہت کرتا رہتا ہوں، میں شخصیات سخت سردی تھی، اللہ والوں کی زندگی کو پڑھتا رہتا ہوں، کوشش کرتا رہتا ہوں. آج کیا رجب ہے؟ چھوڑ دیے موڑ طبیعت ہی غذرا خچ کی. 4 رجب ہے. یہ الفاظ ہیں مجھے یاد ہیں. طبیعت ہی ذرا شخصیت کائنات کی بہت بڑی شخصیت، ان کا نام ہے حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ. طبیعت میری تھی ذرا خراب، نام تو جعفر ہے، خچ کی ہوئی. صادق لقب ہے. سچائی کے پہاڑ تھے، ایمان کے پہاڑ تھے، اور وہ ہستی تھے جن کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے. نعمان بن ثابت ان کا نام تھا. نعمان ہلاک ہو جاتا اگر امام جعفر صادق کے سامنے زانو تلبس شاگردی اختیار نہ کرتا، ان کی تو ہلاک ہو جاتا. وہ بہت پیسے دیتے ان کی اگر میں شاگردی اختیار فیصل نہ آباد کے جو کرتا. ٹیشن شروع کرتے ہیں سندھ کے سارے ٹیشن، اور یہ جو علم جفر ہے اور ایسے انداز سے آپ نے نام سنا ہوگا، سچ کہہ رہا ہوں، یہ سچا علم ایسے ہے. روانوی سے گنتا ہے. بعد میں اس میں ملاوٹیں ہوتی گئیں. بعد میں حضرت شیخ عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر، میں نے لال شہباز اور قلندر کی وضاحت کی تھی درس میں، یاد ہے ایک دفعہ میرا درس کسی موضوع پہ تھا، نیٹ پہ پڑھا دیکھ لینا. سورۃ یاسین پڑھ رہا تھا. ان کی مزار پہ جو کچھ ہو رہا ایک دم دیوار وہ یہ زندگی نہیں دے کر گئے تھے، یہ ہماری کوتاہی ہے، یہ ہمارا قصور ہے نا. تو اس میں شخصیت تو داغدار ان کی نہیں ہوتی، ان کو شخصیت تو پہلے بھی شفاف تھی، آج بھی شفاف میرا ہے. دوست بیچارہ کوئی اسی طرح علم جفر یہ جفر ابھی وہ نہیں آگے ہی ہے، بڑے روح نکالنا جعفر ہے اصل میں. دیوار پر امام جعفر صادق کی نسبت سے اور ان کا حسن اللہ نے جو ان پہ علم کے دروازے کھولے تھے. میں نے کہا جنت کے حضرت پرہاروی وہ شخص ہیں، مولانا عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ، جو دونوں ہاتھوں سے لکھتے تھے. 1000 کم و بیش سے زیادہ علوم کے اوپر ان کی کتابیں ہیں. 3 آدمی نے ان کی زندگی میں اب تک ڈاکٹریٹ پی ایچ ڈی کی ہے. امت محمدیہ کی کوئی نشانی اس کے اندر. گزشتہ صدی 17ویں صدی کی انسان ہے، 32 سال کی عمر پائی ہے. واپس جانے لگے تو جہنمیوں کو حکم دیا جاؤ اپنا کام کرو، یہ جن تمہارا کے ہے. پاس اتنے علوم تھے، وہ ہستیاں جن کے در سے ولایت بھی ملی ہے اور علوم بھی ملا ہے. آل رسول کے در سے ولایت بھی ملی ہے، فقر بھی ملا ہے، فقیری بھی ملی ہے، علم بھی ملا ہے، تقوی بھی ملا ہے، اور رضا بھی ملی ہے، اور علوم کے خزانے ملے ہیں. ان کے پاس کتنے علوم ہوں گے. بے ساختہ غیبی، کس کے منہ سے نکل گیا تھا اللہ اکبر. اس وقت قبولیت ایسے علوم جن کی مخلوق خدا کو جن علوم کی خبر ہی نہیں، ان کی تہ تک پہنچنا تو کجا بڑی دور کی بات ہے، وہ اس کے کنارے کو نہیں پہنچ سکے. اور سورۃ اخلاص نکلے اور اللہ شیخ لکھتے ہیں، میں ایک محدث کی بہت بڑی تحریر اپنے اکابر میں سے پڑھ رہا تھا. خوشبو ہے پیٹ میں. فرمایا کہ سب سے پہلے حضرت امام جعفر صادق کے اوپر پیٹ کیوں سونگا، بہت بڑی ہستی ہے. پاؤں کیوں سونگے؟ ان کے علم تقوی اس وقت میں بیان نہیں کر سکتا. کیا اللہ کی موضوع راہ میرا میں یہ چلنے نہیں والے ہے، پاؤں ہیں؟ لیکن اس وقت میں جو ان کا علم بیان کر رہا ہوں، جس سے میں چاہتا ہوں انسانیت کو نفع پہنچے اور انسانیت کو اس کا نور ملے اور انسانیت کو اس کو راحت ملے اور اس کی وجہ سے انسانیت کے مسائل حل ہوں. میری کوشش ہے، دعویٰ نہیں، 100 خامیاں، 100 غلطیاں، جس کے ساتھ سورۃ اخلاص کا خزانہ ہوگا. جو ان کا علم ہے، اس علم سے انسانیت کو نفع پہنچے. اس علم میں سب سے پہلے جو ان کے اوپر اللہ جل شانہ نے جس آیت کا نور کھولا تھا وہ تھی سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات. جس آیات کا نور کھولا تھا، سمجھ گئے؟ میں لفظ نور کہہ رہا ہوں، جاگتے رہیے، میری طرف دیکھتے رہیے گا، میری طرف دیکھتے رہیے گا. کچھ آنکھوں سے بھی پلائی جاتی ہے، کچھ آنکھوں سے بھی پلائی جاتی ہے. ہاں، یہ عشق والے جانتے ہیں.
یہ معرفت اور محبت والے جانتے ہیں. دوستی لگا، یاری لگا، آنکھوں سے بھی پلائی اللہ کے جاتی ہے. ساتھ. پھر رب تیرا رب اشرح لی صدری نینو کا تیرے کاجل دل پر اثر کرے ہے. نینو کا تیرے کاجل، تیرے نینو کا تیرے کاجل دل پر اثر کرے ہے. اور اپنا نام کیا بات ہے اثر کی زیر و زبر کرے ہے. کیا بات ہے اثر کی زیر و زبر کرے ہے. طی الارض میں پہلا قدم ولی 1400 میل کا ہوتا ہے. اللہ کے ایک روز تماشا خاطر آیا تھا یار میرا، 1400 میل کا ہوتا ہے. سارا اللہ نظر کے کرے ولی کا ہے. ایک طی کچھ آنکھوں الاذکار سے بھی ہے، پلائی جاتی ہے. اور طی الاذکار میں بھی اللہ جل شانہ کا حیرت انگیز نظام دیکھتے ہے. رہا کریں. ایک دفعہ پڑھا ہوا کتنی 100,000 دفعہ پڑھا جاتا ہے. سب سے اور پہلے وہ جس وہی بندہ آیت کا پڑھتا ہے. نور کھلا ان پہ اللہ اسی جل کا شانہ شمار نے جس ہوتا ہے آیت کا نور کھولا. سورۃ اخلاص قرآن کائنات کے خزانوں میں سے رزق کے خزانہ لیے، ہے. صحت کے ساری لیے، 14 صدیاں، برکت ساڑھے کے 14 لیے، صدیاں، خوشیوں 1439 کامیابیوں سال کے تو لیے. ہجرت کو ہو گئے نا. جس کو میں نے یہ جو آج 1439 لگا ہوا ہے 39 یہ ہجرت کے ہیں. میرے آقا نے جب ہجرت کی جان تھی کا ہدیہ، مال کا ہدیہ بھی ہے، اور تو ہجرت اعمال کا 50 ہدیہ سال بھی کی ہے. عمر میں کی تھی. کچھ چند 50 سال اس میں اور ایڈ کر دیں خوب پڑھا یا اور 10 خوب سال پڑھا. اور لگا دیں نبوت پڑھتے کے. پڑھتے ٹھیک ہے؟ پڑھتے تو 1434 کہنے اور لگا 10 کہ ایک دن ہم بیٹھے روٹی کھا رہے تو اس کی والدہ بھی ساتھ بیٹھ 34 نہیں ہے آ کے 39 بیٹھ گیا تو 49 اور بیٹھ کے نا ساڑھے 14 صدیاں ہو میرے گئی پاس ہیں. روٹی ختم ہوئی تو روٹی قرآن کھا کی کے میرے تفسیریں سامنے لکھتے لکھتے، کھا لو. قرآن کے ترجمے، قرآن انہوں نے کی کہا نہیں روٹی تفسیریں، اور ہے. قرآن کہہ کے رہے نہیں، علوم، میرا دل چاہتا ہے میرے قرآن ہاتھ کی روٹی کھاؤ. معرفت اور میں اور قرآن سکتی کی رہ گئی کائنات اور کو میرے فائدے اندر سے آواز آئی لکھتے سورۃ لکھتے اخلاص کا نہ کمال کبھی ختم شروع ہے. ہوگی نہ ہو سکیں گی. یہ اچھی نظام ہے. اس کے دل میں میری خدا ہی بات، محبتیں خدا کی بیدار باتیں خدا ہی جانے. احساس بیدار ہوا. بس زندگی کا ساتھی بندوں ہے. کو تو میں نے مختصر سے ظلم کیا، علم ملے ستم ہیں. کیا، نہ یہ غم نے آنا تھوڑے سے علم ملے ہیں، ہم اس علم پہ نازا ہو جاتے ہیں. یہ کسک تو دل میں اس لیے قبول کہا تھی. ساری چیزوں کا تکبر ٹوٹ جاتا ہے. حسن کا تکبر بھی ایک وقت ہے ٹوٹ جاتا ہے. دولت کا تکبر بھی ہوتا ہے بعض اوقات. فقر اور فاقت جو ہے غالب آ جاتا ہے. صحت کا تکبر، اقتدار کا تکبر اور کرسی کا تکبر اور خاندان کا تکبر اور جائیداد اور مال کا تکبر ختم ہو جاتا ہے. خدا نہ خواستہ اگر علم کا تکبر آیا تو یہ ختم نہیں ہوتا. یہ ہے بڑا خطرناک، سورۃ اخلاص پڑھے. بہت کتنی خطرناک جمعراتیں ہے پڑھی؟ علم کا تکبر. 11 اور آئندہ سال پھر پڑھیں گے. ساری دنیا مجھے اپنے بے علم شمار اکٹھی کر لوگوں لے نے اور ایک بات کر لے بتائی، اور بے کر شمار لیا. لوگوں نے کہ اللہ سورۃ کے علم اخلاص کو کے نہیں اس پا 11 سکتی. اللہ کے علم کو نشستوں میں نہیں جان 11 سکتی. درس شب جمعہ میں جو بھی تو سب سے شامل پہلے ہوا ہے، امام جعفر رب نے صادق اس کو بخت، رحمت اللہ رزق، تعالی عزت، علیہ سلام ناممکن اللہ کام علیہ ہے. کوئی بیٹھا ان ہوا کے کوئی بندہ اوپر جو ان 11 کے جمعراتوں اوپر میں شامل جس ہوا ہو، کھڑا ہو جائیں. جس آیت کا کھڑے ہو علم جائیں. کھلا تھا، معرفت جو کھلی شامل تھی، ہوئے اور جن کو ایک ہے وہ شامل یہ ہوئے سورۃ جنہوں نے توبہ کی پایا نہ آخری ان دو سے پوچھیں. آیت ہے. لقد شامل جاءکم نہیں. رسول من بیٹھنا تو انفسکم بیٹھ جائیں. عزیز علیہ ما جنہوں نے عنتم جمعرات حریص کی اس علیکم 11 بالمؤمنین میں سورۃ رؤوف اخلاص سے رحیم. برکتیں پائیں. اللہ کوئی میری کام لفظوں بنا، کی کوئی کوئی بیشی مسئلہ معاف حل کرے. ہوا، زیر زبر کی کوئی بیشی ہو مشکل تو ٹلی، کوئی آپ ٹھیک پریشانی کر دور لیجئے ہوئی، گا. کوئی فَإِن ناممکن تولوا ممکن ہوا. فقل حسبي الله لا إله ہاں جی، إلا کیا هو ملا؟ عليه توکلت وهو رب العرش العظیم. تسبیح خانے کی نسبت مانگی تھی، اللہ کے ذکر یہ اور آیت عبادت اصل میں مانگی تھی، کلمہ مل ہے گئی. لا الہ اور کیا ملا؟ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کہنے لگے میری تو خیر ہی کلمہ خیر ہے. ہو گئی. اب لقد بتائیں کتنا جاءکم بڑا لفظ رسول، ہے. یہ ہاں. محمد الرسول اللہ ہے. اور حسبی اللہ لا الہ الا، اللہ نے لا اولاد الہ دی اور الا کاروبار اللہ دیا. ہے. دو چیزیں. جی یہ آیت اصل میں المال کلمے کا وال- ترجمہ ہے، کلمے کا بنو- عکس ہے، کلمے کا معنی ہے، مال کلمے اور کی تفسیر ہے، کلمے جی. کی تعبیر ہے. ہیں؟ یہ آیت یقین جانے اگر اس آیت کی تہ تک پہنچ جائیں، اس آیت کی سمجھ میں آ جائیں، کائنات کے دروازے ہمارے لیے کھل جائیں گے. اللہ پڑھنے سے اسرار ہجرے اور اس وقت کائنات کے بوسہ راز اور نصیب ہوا. رموز ہمارے یعنی لیے سامنے عمرے سے کی کر حاضری دے گا. نصیب ہوئی. جی بے تفسیر ایک نقطہ بے نقطہ ایک تفسیر لکھی ہے اکبر کے دور گھریلو میں. کس نے؟ مشکلات میں آسانی ہوئی، رزق میں ابو اضافہ الفضل ہوا. سبحان اللہ، فیضی نے. سبحان اللہ. ابو الفضل ہمارے وہ والد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے فارسی تھے میں ہے. پٹھان ایک بے نقطہ لفظ کی کہتا ہے تفسیر خانہ لکھی. خرابہ. کوئی لفظوں کہتے میں ہیں وہ نقطہ نہیں. آخری بد دعا ہے جس کا کائنات کھانا میں خراب ہو گیا، محبوبیت گھر برباد ہو گیا، باقی مقبولیت بچا نہ کیا؟ ملی. کہتے ہیں گھر میں کوئی خوشحالیاں آ مقبولیت، گئیں. کوئی جی. محبوبیت نہ ملی، مٹ گئی. اور ایک طرف ایک درویش نے ملا، ایک کتاب کاروبار لکھی ہے ملا. جس جی. کا نام ہے کشف المحجوب. حضرت پیر نماز علی میں حجویری رحمت نماز میں اللہ کمزوری تعالی تھی، علیہ وہ نے ملی. آج 1000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، اولاد زندہ ملی و اور تابندہ قرضے ہے دور اور ہوئے. سدا رہے گی.
اس کی وجہ اند اللہ مقبولیت ہے، اند اللہ، اللہ کے ہاں اس کی محبوبیت، اور اللہ کے ہاں اس کی مقبولیت، اور اللہ کے ہاں اس پہ مہر لگ گئی ہے۔ دوسرا سال ہے، مشکل آج بھی مخلوق کو فیض مل رہا ہے۔ اسی اتوار کو شام کو پڑھی جائے گی۔ ہم ہر مہینے، میرے مرشد نے مجھے سبقن پڑھائی کشف المحجوب، میں ٹوٹا پھوٹا بیٹھ کے وہی سنا سنایا سبق کی شکل میں پڑھا دیتا ہوں۔ آج سالہ سال سے یہ ترتیب چل رہی ہے، اس کی پہلی شرح کی جلد آ گئی ہے میرے پاس، جو بتا رہے اور ہیں میرا ارادہ ہے زندگی باقی تو اس کی 30 جلدیں انشاءاللہ اللہ لائے گا۔ اچھا، 2 سال سے تسبیح خانے سے نسبت پڑی اور برکتیں ملی۔ اس آیت کی گہرائی کے اندر کسی کو سمجھ کیسے آئے؟ آج تک کسی نے حضرت حالیجوی رحمت اللہ علیہ ایک درویش تھے، نہیں پہلے میں ابوالفضل کی بات کر رہا تھا، ان کی بات بھول جاؤں گا۔ رب نے رحمت، کسی نے ابوالفضل سے پوچھا، یہ ہم نے ان دنوں میں پڑھا تھا جب رمضان نہیں تھا، کیا خیال ہے اگر ہم کل رات یہ پڑھ لیں؟ میں نے اس کے تذکرے پڑھے ہیں، میں نے بھی پڑھی، میں نے بھی نہیں ہے وہ تفسیر، میں نے پڑھی نہیں، میں نے تو دیکھی بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کہیں ہوگی، میں نے کتابوں میں اس کے تذکرے بہت پڑھے ہیں مطالعے کے دوران۔ تو کسی نے اس سے پوچھا، اتنی بڑی تفسیر روزے دور اور اتنا بڑا نالج، اتنا بڑا علم، رمضان کہ کوئی لفظ ایسا نہیں جس پہ نقطہ ہو، بے نقطہ حروف کے ساتھ تم نے اتنی بڑی تفسیر لکھ دی، اس کی وجہ کیا بنی؟ میں روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین عجیب بات کہی، اور اب سورۃ اخلاص بھی پڑھ رہا، جکاری بھی بن رہا، گڑ گڑا بھی رہا، اس سے اور پہلے اللہ پاک کے بادشاہ کی معیت سے پہلے، بادشاہ کی صحبت سے پہلے، بادشاہ کے عہدے سے پہلے میں تاجر تھا، اور یہ جو جرنیلی سڑک ہے نا ہماری، جسے آپ جی ٹی روڈ کہتے ہیں، کابل سے چلتی ہے کلکتہ اور پتہ نہیں کہاں بنگال تک جرنیلی سڑک جس کو کہتے ہیں، آپ کے لاہور سے گزر رہی ہے، یہ جرنیلی سڑک تھی جہاں سے لشکر بھی آتے تھے، اور جہاں سے مال بھی آتا تھا، اور جہاں سے سامان بھی آتے تھے، اور جہاں سے یہ سارے کی تجارتیں ہوتی تھی، اور کہاں میں ایک سرائے میں جا کے اندر کی طرف بے چینی کے ساتھ، کیا پتا اس مجمع میں کوئی ایسا ہو، خیر بھی ہوتی تھی، شر بھی ہوتی تھی، میری بھی قبول ہو جائے، نہ میں ٹونکا نہ میں ٹونکا، میں ایک سرائے میں جا کے شور مچاواں، نیکان دے لالت کے میں شاید بخشا جاؤں۔ سرائے میں بڑے بڑے استبل ہوتے تھے، گھوڑوں گدوں اور خچروں کے باندھنے کے لیے سواریاں یہی ہوتی تھیں، غذا خوراک کا نظام، اور وہاں سیکیورٹی ہوتی تھی، وہ مالک جو ہے حفاظت کا نظام بھی فراہم کرتا تھا، ان کو غذا وغیرہ کھانا اور بستر بھی دیتا تھا جو کہ انسان ہوتے تھے، جانوروں کا نظام بھی ہوتا تھا، ایک لمبی چوڑی سرائے ہوتی تھی جو اس دور میں ہوتی تھی۔ رسول کی محبت عقیدت اتباع مانگتا ہوں، تو یہ سرائے میں جا کے آخری وقت میں کلمہ مانگتا ہوں، آخرت کا نظام مانگتا ہوں، اور نسلوں میں کامل ابتدائی زندگی میں نے کچھ علوم پڑھے تھے اپنے استاد سے، جیسے کہا کہ علماء کی کتابیں پڑھی پر ادھوری چھوڑ دی، رزق، اولاد، چیزیں پڑھی پر ادھوری چھوڑ دی، گھر، صحت، خوشیاں، خوشحالیاں، جادو رات کو سو رہا تھا، اثر اثرات، عمل، میرے ساتھ میں ایک اور نظر قافلہ تھا، سرائے میں جیسے بسترے اور چارپائیاں ہوتی ہیں، ایسے بسترے اور چارپائیاں تھیں، اسے میں نے دیکھا، میری آنکھ کھلتی تھی، کروٹ بدلتے میں آنکھ کھلتی تھی، تو ایک شخص کو دیکھتا تھا، اس کے اوپر نور تھا، اور نور اتنا تھا کہ سرائے کی چھت میں نے دیکھا کھلی ہوئی ہے، اس میں شگاف ہے، اور وہ نور اوپر تک آسمان مجھے نظر آ رہا ہے، اور اوپر سے نور نیچے تک تار بندے ہوئے ہیں، ایک تانتا بندے ہوئے ہیں، اور امی یجیب المستر اذا دعا کی کیفیت ہے، بے چینی کے لمحے، بے قراری کی ساتیں، اونگنوں گھنٹے ہوتے تک نور ایک تار بندی کھڑے۔ اتنی سوگاتیں تو جمع کرتی نہیں ہو سکتی، یہ تو قسمت والے موقع ہیں۔ پھر میری غفلت تھکا ہراس مسافر، پھر کروٹ بدلتا، پھر میری آنکھ نابالغ کیوں کھل جاتی، پا سکے گا، اس پہ دیکھتا اس کے طلب اوپر اور نور ہی طلب سے نور ہے۔ بیٹھ کے پڑھ سکے گا، کوئی نصیب اور مقدر والا ہوگا۔ میری ایک بات یاد رکھیے گا، میں نے عرض کیا تھا کہ اگر اندھیرا ہو تو اسے لاٹھیوں سے بھگائیں گے یا روشنی سے، پہلے بتا دیں، بس یہ یاد رکھیے گا، میں ان کو بتا دیتا کسی واقعے کے اندر یہ چیز سامنے آپ کو نظر آئے گی، ہمارے جب میں واقعہ آپ کو تاریخ کا بیان کر رہا ہوں، رمضان کے بعد ہم سنبھلنا پڑھتا پڑھاتا رہتا ہوں، کوئی یا کوئی چیز اپنی مزاج کی، اپنی طبیعت کی ڈھونڈتا ہوں جو میرا سبجیکٹ ہے، باقی چیزیں میں چھوڑ دیتا ہوں، میرا وہ سبجیکٹ نہیں ہے۔ کرتے ہیں لوگ، دکانداریاں بھی کرتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، بزنس بھی کرتے ہیں، مصلح بھی سناتے ہیں، کہنے لگا اس رات میری نیند بہت بے قرار رہی، کرنا ہوتا ہے، پر اس نیند نے مجھے بہت کچھ دیا بھی صحیح۔ میری میں صبح اٹھا تو دیکھا میں شامل کہ وہ فجر کی نماز میں اٹھا، کوئی نہیں ہے رات کو ساری رات جاگتا رہا، بالکل نہیں، بالکل نہیں، فجر کی نماز میں اٹھا وہ بندہ،
इखलास उसने की वुजू नीयत किया और रख के मुसल्ले पे पढ़ें। नमाज पढ़ के फिर सो गया। और सारी इंसानियत के लिए पढ़ें और सारे जिन्नात की और नीयत कहा रख कि के उसकी पढ़ें। नमाज पे मुझे अल्लाह भी इज्जत ख्याल और आया, मैं भी बरकतों उठा और नमाज दौलतों पढ़ा, के पर मुझे दरवाजे नींद खोल ना के आई, मैं आंखों बैठा से रहा दिखाएं। और उसके ऊपर से फिर वही क्या नूर की क्या कैफियत करेंगे? उजाला हो गया। और सूरत चलो इखलास रात से के अंधेरे में मोहब्बत भी मुझे करेंगे। महसूस हो, दिन के सुभान उजाले में भी अल्लाह वही वबिहम्दिही, नूर था अपनी सुभानक चमक के साथ। अल्लाहुम्मा जो वबिहम्दिक, दिन के उजाले ने अशहदु उस अल्ला नूर पे इलाहा गलबा नहीं इल्ला पाया, वो अंता नूर गालिब ही नस्तगफिरुका गालिब व था। नतूबु इलैक। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा बस मेरे अंदर यसिफून। एक इश्तियाक पैदा हुआ, एक सुभान शौक पैदा रब्बिक हुआ, एक रब्बिल जज्बा पैदा इज्जति हुआ अम्मा यसिफून। कि मैं देखूं तो सही, चाहूं देखूं तो सही, वो है कौन। रब्बिल इज्जति मैं जाके उससे अम्मा मिला, मैंने अपना तारुफ कराया कि मैं ताजिर हूँ, ऐसे ऐसे मैं जा रहा हूँ। कहने लगा उसे ऐसे देखा आमीन। और कहने लगा नहीं तू ताजिर तो नहीं है, तू तो मुफस्सिर है, तूने तो तफसीर। उसने कहा मैं ताजिर हूँ। और नहीं तो मुफस्सिर है, तेरी पेशानी पे माथे पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। पर ठंडी सांस लेके कहने लगा शायद तेरी तफसीर आलम में महबूब और मकबूल हो जाए। ये लफ्ज़ कहे बच्चे को गोद में लेके। उसने कहा जी मुझे तो उसकी बात की समझ ना आई, मुहद्दिस है, मुफस्सिर है। मैंने सवाल किया, सारी रात मैंने आपके जिस्म से नूर देखा। अच्छा, मैंने हंस पड़ा, मैं भी ताजिर हूँ, मैं भी ताजिर हूँ, और मेरे अंदर से नूर तूने देखा, तेरी आंखों का धोखा है, या तेरे अंदर क्या नूर होगा जो तेरी आंखों से छलक रहा है, वो तूने खुद ही देखा है। बहुत इमरजेंसी। बाज़ औक़ात इंसान को अपना नूर खुद नजर आता है और बाज़ औक़ात इंसान को अपनी जुल्मत खुद नजर आती जवाब है। पूछते हैं लोग खड़े होके अपने जिस तरह दुआएं बेसाख्ता मिलती है ना, याद रखना तवज्जो भी बेसाख्ता मिलती है। अगर दिल का आईना साफ ना हो कभी तवज्जो नहीं मिलती। 15,000 लूंगा। दिल का आईना अगर साफ ना हो कभी तवज्जो नहीं मिलती। जिस तरह तवज्जो दुआएं बेसाख्ता मिलती हैं, इस तरह शेख की तवज्जो, इस दरवेश की तवज्जो, हाँ हाँ तवज्जो कायनात की एक चीज है, कैसे समझाऊं पर है, वो भी बेसाख्ता मिलती है। पर उसको जिसका दिल का आईना साफ हो, मिर्जा मदर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह, हमारे दरवेश है, बड़े अल्लाह वाले, बहुत बड़े अल्लाह वाले। उनके पास एक शख्स आया और आके कहने लगा बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा। लोग अपने साइल आए और जाते रहे जाते रहे। जब सब चले गए तो शेख ने पूछा कैसे आए। मैं तो कहने लगा शेख आपकी जियारत सुनी थी, अल्लाह वाले हैं, करने आया हूँ। रोजाना क्या पर एक बात आपसे अर्ज करना चाहूंगा, एक दिन अपनी मैंने तवज्जो डाली है, मैंने बहुत मुजाहिदे किए हैं, बहुत चिल्ले काटे हैं। मैं मुसलमान नहीं हूँ लेकिन मैंने चिल्ले काटे हैं और मुझे दिल के अंदर का कश्फ शुरू हो गया है और मैं देख लेता हूँ। मैंने तवज्जो दी है, देखा है आपका जिस्म नूरानी है, दिल सियाह है। अपने दवाखाने की दवा शेख ने फरमाया मिंबर पे मैं अपने दवाखाने की दवा बताई है, इसीलिए तो हम अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। ये दवाइयां शेख ने पूछा अच्छा ये चीज हासिल कैसे की? उसने कहा ये नफ्स की मुखालफत करके, मेरे नफ्स ने, मेरी चाहत ने जो मुझे कहा मैंने उसकी नहीं मानी, तो ये चीज मिल गई मुझे। मैं नहीं कहता कि मैं कहने लगा जन्नत। कहा पहला कदम नफ्स पे, दूसरा कदम जन्नत। बस यही तो जन्नत है। मुर्शिद की मसनद की फिर सुने शायद आप सो रहे थे। कई लोग यहाँ आते हैं कहा पहला और आके कदम किस पे? मुस्तकिल जो है वो सिलसिला शुरू कर देते हैं, तबीयत पे। पहले तबीयत एक शरीयत सामने आ गौर से जाते हैं। समझिएगा, हर इसी को नफ्स कहते हैं। रोज कोई ना कोई पहला टोटका कदम बता नफ्स देते पे हैं, और बता दूसरा देते हैं। कदम लोगों का रुजू होता है, फिर लोगों यही को तो कहते जन्नत हैं है। कितने पैसे दूसरा लेंगे, कदम जन्नत। कितना माल लेंगे। अच्छा कितना मैंने नफ्स के मुजाहिदे किए, कुर्बानियां दी, नफ्स ने बहुत कुछ मांगा, चाहा, मैंने ना दिया। 40,000 ये रुपए कैफियत मुझे हासिल हो गई, मेरा दिल, आंखें, हर चीज देख लेती हैं। तो शेख ने पूछा तेरा दिल चाहता है कलमा पढ़ने को? कहा नहीं, अभी तो कह रहा था मेरा दिल की मैंने मानी नहीं है। 20,000 रुपए फंसा लिया आपने मुझे। लूंगा। तेरा दिल चाहता है कलमा पढ़ने को, ईमान लाने को? कहा नहीं चाहता। तो तूने अभी तो कहा है कि मैंने नफ्स की नहीं मानी। तो फौरन कहने लगा अशहदु अल्ला इलाहा साहब की तरफ से इजाजत है। कई माइयां खलीफा बन जाती हैं, कई माइयों के ऊपर फिर बाबा जी आ जाते हैं। अब तो हुआ, दूसरी माइयां पंखा चल रही हैं, थोड़ी देर के बाद कहने लगा मैं क्यों गला दबाने वाला मैंने दिल देखा है, अब आपका दिल नूरानी है। शेख मुस्कुरा दिए, फरमाया आईने में अपना ही चेहरा नजर आता है। वो पहला दिल तेरा था, अब भी दिल तेरा है। वो पहला कुफ्र की वजह से स्याह था, अब कलमे के नूर की वजह से नूरानी। दौलत इज्जत के दरवाजे खोल दे। आईने में अपना चेहरा ही नजर आता है, तो चाहे उसको जितना तोड़ता जा, तिजारत ना हो, हमारा तेरे पैमाने शायद सच्चे हों या खोटे हों, पर आईने में चेहरा अपना नजर आता है। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। हाँ हाँ हाँ, कुरान कहता है ना। उन्होंने फरमाया तेरी आंखों का नूर होगा जो छिलक के बाहर आ रहा, और तूने मुझे नूरानी देखा है।
نہ اس کی میں جزا عرب چاہیے. میں تو تاجر لوگ ہوں، میری تیری طرف طرح تو خود ہی تو متوجہ کہتا ہے میں تاجر ہوں. ہوں گے، بہت میں ہوں بھی گے، تیری طرح تاجر پر ہوں. میں اپنے آپ کو انہوں نے کہا نہیں سنبھال کے بتایا. رکھوں کہ مولا یہ کیا ہے؟ بس تیرے لیے کیسے آیا ہے؟ ہوں. یہاں تو میں جھولیاں بھرنے آیا تو ہوں. انہوں نے بتایا یہاں پھر اگر بڑے 4 اسرار پیسے کے آ بعد. گئے، یاد رکھنا وہ پیسے جو تیری طرح اسی طرح تسبیح میں خانے سے ایک لیے سفر تھے، میں تھا. کبھی خیر کا ذریعہ نہیں ایک بنیں گے. مزدور میری تھا میرے بات ساتھ، لکھ لیں. وہ میرا ہم میرے سفر پاس واقعات ہی اور میرے واقعات، جانوروں کو واقعات ہی ہانکتا تھا. واقعات، تجربات ہی جیسے تجربات جانوروں ہیں. کا قافلہ ہوتا ہے، ساتھ لے ہمیشہ کے چلنا، بربادی، ہانکنا، ان کا گھاس، پریشانی، ان کا مشکل، دال دلیا، ان کی الجھن ضروریات. اور تکلیف کا مزدور ذریعہ تھا. بنے. میری قافلی تو تجارتی ایسے میں حضرات سے قافلے عرض کے کروں گا جانوروں کہ کو اپنے ہانکتا اوپر تھا. ترس کھائیں، مہربانی کریں. میں نے اس کے اندر کوئی عجیب میری چیزیں درخواست دیکھی. ہے، نہ کریں ایسا. میں حیران نقصان ہوا، ہوتا ہے یہ اور کیا ہے گھاٹا تیرے ہوتا پاس؟ ہے اور بہت عام سا نقصان مزدور، ہوتا ہے. ان پڑھ سا. اللہ پاک تو اس نے کرے گا مجھے کہا انشاءاللہ کہ ہم اس میں احتیاط کہ میری کریں اماں کے اوپر ایک جن اور آتا بہت تھا. احتیاط اور توجہ کریں. بہت احتیاط. اماں جب آتا تھا حاضری ہوتی تھی. اچھا جی، وہ اب جن سالے درویش آج کے تھے، 2 سوال ہیں. اور پھر پہلے میں کر لوگ لوں، دعائیں میں بھی کراتے جواب تھے، دوں، کوئی آپ بھی تسبیحاں دیں. پوچھتے تھے، لیکن میری نشست میں سخی رہتی ہے اور کوئی مجھے وظائف الحمدللہ پوچھتے تھے، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کوئی آپ چیز پوچھتے تھے. سخاوت سے کیا پوچھتے روزانہ تھے؟ جواب دیتے ہیں اور تو ایک تجربات دفعہ کو، اپنے مشاہدات کو سامنے رکھ میں کے نے جواب پوچھا، دیتے ہیں. مجھے بھی اور کچھ چیز بتا دیجیے. مجھے خوشی ہوتی ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے. تو 2 مجھے بھی جواب کچھ چیز ہیں، بتا 2 دیجیے. سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کہنے لگے عورتوں کہ میں آج کل انہوں نے مجھے جو ہے سینے کا کینسر بہت بڑھ فرمایا رہا ہے، کہ بیٹا حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے. اس سلسلے میں آپ نے کچھ تجربات، اگر دین و دنیا مشاہدات پانی بتائیں، ہے، بس اتنے دل الفاظ. سے بتائیں، اگر یقین سے بتائیں اور تجربے سے بتائیں. دین و دنیا پانی ہے نا، ضرور بتائیں. سورۃ توبہ کی بندے آخری 2 بتائیں. آیات کو ورد جان بنا لے. بتائیں. بس بس کون 100 بتائیں؟ گلندی. ہاں، اوڑک مکائس عورتوں میں، خواتین میں سینے کا کینسر، بریسٹ کینسر بہت بڑھ گیا ہے. جی ہاں. الغرض ایٹ لاسٹ القصہ حضر جان بنا لے. کیا پانا ہے؟ اگر دین و دنیا فانی ہے. بس وہ کہنے لگے کہ میں سارا دن کافرے میں چلتا ہوں، میں اسی کو پڑھتا رہتا ہوں، اسی کو پڑھتا رہا، اسی کو پڑھتا رہا. اب عالم یہ ہے کہ مجھ سے 40 کوس میں روز چلتا ہوں. کوس، ایک کوس کتنے میل کا ہوتا ہے؟ کینسر جو ہے تسبیح خانے میں آنے سے اس کا کینسر 1.5 ختم میل کا کوس ہوتا ہے. مسلسل آنے سے، میل، کلومیٹر نہیں. مسلسل آنے. 40 60 اور میل کسی کا میں مشاہدہ؟ روز چلتا ہوں. 60 میل کا کلومیٹر کتنا بنے گا؟ میں روز چلتا ہوں، میں تھکتا نہیں ہوں، میں کام کرتا ہوں، میں اکتاتا نہیں ہوں، میں روزی کرتا ہوں، ختم نہیں ہوتی. 96 کلومیٹر روزانہ. ٹھیک، میں تھکتا نہیں ہوں اور میری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. میں نے رب سے بیٹے مانگے تھے، مجھے بیٹے ملے. میں نے رب سے رزق مانگا، مجھے رزق ملا. اور بیٹا، میں رب سے اگر دولت مانگوں تو مجھے مل سکتا ہے. آج میں تیرا خادم ہوں. بابا کہنے لگا. کس سے؟ اس تاجر سے جو کسی بٹھارن کی سرائے میں کروٹیں لیتے ہوئے نور اگل رہا تھا. سمجھ گئے میری بات کہ میں تانے بانے آپ کو ملا کے دے رہا ہوں، کہیں کھو نہ جائیے گا. کہ بیٹا، میں دولت مند بننا چاہوں تو بہت بڑی دولت اس نام میں ہے، پر میں نے اللہ سے تھوڑی مانگی ہے اور اللہ سے عرض کیا ہے کہ مولا مجھے میرے مدینے والے سے زیادہ مالدار نہ بنانا. ایک چیز. اور دوسرا، میں نے یہ مانگا ہے کہ مجھے میری عمر میرے مدینے والے سے زیادہ نہ ہو. اور میں نے اللہ سے یہ مانگا ہے میری اولاد بھی مدینے والے سے زیادہ نہ ہو. اور یہ آنکھ ایسے منہ کھول کے کہنے لگے، بیٹا دیکھ، یہ دانت ہے. میں نے پوری تحقیق کی تھی، یہی ایک دانت تھا جب میرے آقا کا ٹوٹا تھا احد میں. میں نے یہی دانت بیٹا ٹڑوا دیا ہے. میں ہر ادا پہ مست ہوں. ہائے ہائے ہائے، میں ہر ادا پہ مست ہوں. حلوہ کھا رہا تھا. انہیں کہ جی وہ حلوہ کس لیے؟ انہیں کہ جی سرکار حضرت خواجہ اویس کرنی نے، یہ دن ہے، اس دن دانت نہیں تھے تو حلوہ کھایا تھا. میں کہ پہلے ظالم مجھے دکھا، میں تھوڑی سے دانت تو تیرے توڑوں پھر حلوہ کھانا. نہیں بیمار کو بھی پہلے دانت توڑوا، پہلے دانت تو توڑوا پھر حلوہ کھا. حلوہ کھانے والی سنت تجھے یاد ہے، دانت والی توڑوا وہ تو یاد نہیں ہے.
لیکن بیٹا دولت سے ہوں دولت مانگ سکتا ہوں، اور کسی میں تجھ سے بڑا مالدار، آج تیرا میں مزدور ہوں، تیرا غلام ہوں، تیرا نوکر ہوں، پر نہیں، میں نے اپنے مدینے والے سے یہ حال ہوتا ہے۔ سنو ایک بات بتاؤں، ضروری نہیں ہر حال کسی پہ ہو، کسی پہ خدمت کا حال ہوتا ہے، کسی پہ تلاوت کا حال ہوتا ہے، کسی پہ تسبیح کا حال ہوتا ہے، کسی پہ ولایت کا حال ہوتا ہے، کسی پہ ذکر کا، اور کسی پہ علم کا، کسی پہ تفسیر کا، کسی پہ نکات کا، کسی پہ حال ہوتے ہیں۔ اللہ کے حال ہیں، یہ مخلوق میں تقسیم ہیں۔ سارے ہی علم میں لگ جائیں تو ذکر والے کہاں سے آئیں، اور سارے ہی ذکر میں والے جائیں تو خدمت والے کہاں سے آئیں؟ یہ حال ہیں، یہ حال ہیں، اور یہ انسانیت مخلوق میں رہیں گے قیامت تک، بٹے رہیں گے۔ ضروری نہیں کہ آپ پہ بھی وہی حال آ جائے، آپ بھی دانت توڑوانا شروع کر دیں، ناک توڑوانا۔ یہ حال ہوتے ہیں، اور حال قابل اتباع نہیں ہوتا۔ ضروری نہیں کہ آپ بھی اسی حال میں آ جائیں۔ یہ میں کسی درویش کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، یہ میں کسی اللہ والی کی بات بتا رہا ہوں کہ میں دولت چاہوں تو دولت بھی لے سکتا ہوں، اور تجھ سے زیادہ لے سکتا ہوں، کیونکہ جو میرے پاس ہے، اگلی بات سنیے گا، جو میرے پاس ہے، میں جب چلتا ہوں زمین کے نیچے کے خزانوں کو دیکھتا ہوں، جب چلتا ہوں پہاڑوں کے اندر کے خزانوں کو دیکھتا ہوں، اور جب چلتا ہوں درخت بولتے ہیں ہمارا یہ فائدہ ہے، یہ کر لے، یوں ڈال لے، راکھ بنا کے سونا بن جائے گا۔ بوٹیاں بولتی ہیں، چیزیں بولتی ہیں، جو میرے کان سنتے ہیں وہ تیری نہیں سنتے۔ چلو آپ ہی بتا دیں مجھے، جس نے ہیڈ فون لگایا ہوا ہے، اللہ کی مخلوق کے لیے بلوٹوتھ لگایا ہوا ہے نا کان میں، یوں ایک چھوٹا سا چیز ہوتا ہے، بلوٹوتھ کہتے ہیں۔ اچھا وہ بندہ باتیں کر رہا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں پاگل آدمی کیا کر رہا ہے؟ پریشانیوں سے ضرور اچھا وہ جو سن رہا ہے، کیا وہ آپ سن رہے ہوتے ہیں؟ سائنس نے اولیاء کی کشفی زندگی کو بھی کھول دیا ہے۔ سچا بیان کریں اور ضرور بیان، میں تو حقیقت کہہ رہا ہوں، جو وہ سن رہے ہوتے ہیں، کیا آپ سن رہے ہوتے ہیں؟ کیا میں سن رہا ہوتا ہوں؟ ہیڈ فون لگا کے بندہ مست میں خرام تو ہوتا ہے اور جھوم رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو، طبیعت تو خراب نہیں ہو گئی؟ کانوں میں ٹوٹیاں ہوتی ہیں، کانوں میں تو ٹوٹیاں ہوتی ہیں، ہیڈ فون ہوتے ہیں، ہیڈ فری ہوتا ہے۔ بیٹا میرے کان وہ سنتے ہیں جو تو نہیں سن سکتا، اور بیٹا اس آیت کی برکت سے میں فرشتوں کو آنکھوں سے دیکھتا ہوں، جیتی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ اور آخری بات نہیں، ایک انوکھی بات کہی، بڑی وزن کی بات ہے، بڑے وزن کی بات ہے۔ اور بیٹا جب مجھے دیدار مصطفیٰ کا اشتیاق ہوتا ہے، آنکھیں بند کر کے دیدار کر لیتا ہوں۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لے۔ ہاں حالت بیداری میں کہتے ہیں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حالت بیداری میں ممکن ہے، اللہ والوں کے واقعات میں یہ چیز موجود ہے، حقائق ہیں، یہ کوئی قصے کہانی افسانے نہیں ہیں۔ کہنے لگے عجیب، اچھا، تو کہا کہ میں نے اس مزدور سے کہا، اپنے مزدور سے، اچھا اس کی اجازت مجھے بھی دے دے۔ انہوں نے کہا تو بھی پڑھ لے، جو مانگے گا ملے گا۔ کہا آج سال ہر سال ہو گئے ہیں، میں نے پڑھنا شروع کر دیا، پھر ایک وقت آتا ہے میں مہینوں اس کو نہیں پڑھتا، میرے اوپر جو کیفیات آتی ہیں میں سنبھال نہیں سکتا، میں پھر مہینوں چھوڑ دیتا ہوں۔ جیسے ایک بندے کو نا کشف ہو گیا، ایک درویش کے پاس گیا، حضرت مجھے انسان بھی آنکھوں سے نظر آتے ہیں، اور انسانوں کے روپ میں جو کتے ہیں یا خنزیر ہیں، جن کے رب نے پردے رکھے ہیں، جن کے رب نے پردے رکھے ہیں، وہ مجھے آنکھوں سے نظر آتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، اس کو باہر لے جاؤ، کسی بے نماز کے ہاتھ کی چائے یا روٹی ہوٹل کی کھلا دو، بس اس کو جا کے بے نماز کے ہاتھ کی روٹل کی اور چائے وغیرہ پلائی، اس کے بعد بالکل صاف ہو گیا، جو بندہ یہاں کھاتا ہے، اب جیسے آپ حضرات بالکل صاف ہو گیا، تو کشفی دنیا وہ ختم ہو گئی۔ اس کا بچا ہوا سالن اجازت، تو کہنے لگا میں نے بھی اس کو پڑھنا شروع کر دیا، اور ان کے گھر میں بیماریاں، اس کو پڑھتے سال ہر سال ہو گئے ہیں۔ بعض کیفیات ایسی ہوتی ہیں میرے پاس جو غالب ہوتی ہیں، میں ان کو سنبھال نہیں سکتا۔ ہاں
اور کوئی ہے؟ خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ، یہ وہ در ہے جہاں سے خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے فیض پایا ہے۔ ایک آپ ہیں، اٹھ یار فرید تھی شادول، ایک آپ ہیں، مجھا کو نہ کر یادول، اے جھوکاں تھی سن کیا آبادول۔ فائدہ ہوا؟ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے آپ کی اونچے شوگر کوٹھے ٹھیک ہو تے گئی؟ چڑھ دیکھاں، ماشاءاللہ۔ ابھا دیکھاں لمحہ دیکھاں، ڈٹھی دل کو 55 دیواں عمر ہے، ٹیکاں، میری شوگر ٹھیک ہو گئی، سجن یہاں مل کے سم بچے کے میں مر لگتا ویسا۔ کھانے سے۔ اور یار ترکی بنایا ہے ترکی آتی نہیں، زبان یار من ترکی نمی دانم، یار بنایا ہے فریدان والا تو اس یار کی بولی نہیں آتی، وہ یاری کیسی ہے؟ بے وفا لوری ہو سارے کے سارے ہیں، بے وفا کہتے ہو۔ میں بیمار تھا، میری صحت ٹھیک ہو گئی۔ یار بنایا ترکی، زبان یار من ترکی نمی دانم، یار ترکی آتی نہیں، ہونٹ نے کیا کہتی وہاں بڑے رہ گئے، کیا کر رہے گئے۔ جو قدر کرتا ہے نا اس لنگر کی، میں نے تو اس کو بہت صحت، تندرستی، راحتیں اور نور ملتے دیکھا اور بیماریاں جاتی دیکھی۔ جی آپ بتائیے۔ اونچے کوٹھے تے چڑھ دیکھا، ابھا دیکھا لمحہ دیکھا، اپنے یار کے دیدار کے لیے کتنے اونچے کوٹھے پہ چڑھ کے دیکھو، ابھا دیکھا لمحہ دیکھا، مشرق دیکھوں مغرب دیکھوں، ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکا، دل پھر گر جاتا تھا، نہیں یار نہیں ملے گا، پھر اس کو ٹیک دیتا تھا، نہیں سہارے دیتا تھا، حوصلے دیتا تھا، ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکا، سمجھ آئی؟ سجن مل سم کے مر ویسا، پتہ نہیں یار ملے گا یا یہ آنکھیں دیکھ سکیں گی نہیں دیکھ سکیں گی اور میں مر جاؤں گا۔ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آئی، بہت بڑی ہستی، بہت بڑی ہستی، علم کے سمندر، معرفت کے سمندر، یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے حافظ محمد جمال صاحب، یہ شجرہ ہے سلسلہ لمبا چوڑا، ملتان سے دلی سے پھر بغداد اور کہاں مدینہ منورہ۔ خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آئی، کسی نے ان سے پوچھا کہ شیخ اتنی معرفت، اتنا علم، آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ فرمایا قرآن سارا نہیں پڑھا، قرآن کی 2 آیتیں پڑھی ہیں، کسی کو حوالہ چاہیے دے دوں گا، میں نے جہاں پڑھا ہے مستند حوالہ ہے، قرآن کی 2 آیتیں پڑھی ہیں، بس اسی میں ہی ڈوب گیا۔ جیسے حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ بعض اوقات قرآن پاک کی 1 آیت میں ڈوبتے تھے تو مہینہ گزر جاتے تھے، اگلی آیت پڑھنے کے بارے میں اسی کے علوم و معارف اتنے کھلتے تھے، اس کا معرفت ہی دل پہ اتنی کھلتی تھی، اگلی آیت تو پڑھنے کے لیے آگے پڑھیں کیسے، اس کی معرفت اتنی کھلی۔ اور میں 2 آیتیں پڑھی ہیں میں نے قرآن، شاید کون سی؟ فرمایا سورۃ توبہ کی 2 آیتیں مرشد نے فرمایا یہ پڑھ، میں نے پڑھی اور مرشد نے فرمایا پڑھ، میں نے پڑھی، پھر مرشد نے فرمایا پڑھ، میں نے پڑھی، بس 3 دفعہ پڑھنے کے بعد مرشد چلے گئے اور میرے دل پہ جو توجہ ڈال گئے اور میں نے توجہ لی، میدان صاف ہونا، اس پہ حل ہو تو بیج فوراً اگاتا ہے، اگر حل نہ ہو تو 6-9 نشستوں کے بعد بھی وہ کہتا ہے کہ تو ہمیں اپنی مرضی سے چلا نہیں، ہماری مرضی سے چل۔ 9 نشستوں میں نچوڑ یہ ہوتا ہے ہماری مرضی سے چل، وہ کہتا ہے نا میری مرضی سے چلو، وہ کہتا ہے نا ہماری مرضی سے چل، بسم اللہ ہماری مرضی سے چل۔ بسم اللہ والا تعویذ ہے، اس تعویذ کو منہ میں فرمایا کہ جب فرمایا پڑھ اور پڑھ، اس کے بعد جب میں نے پڑھا اس کے علم اور معرفت میں جو کھویا آج تک نہیں نکل سکا۔ برابر وزن شیشے میں ڈال، میرے شیخ نے بھیجا تھا مجھے وہاں، فرمایا ان سے جا کے اجازت لیا، یہ امرت دارہ بن میں گیا جائے، تھا ایک قطرہ ڈالیں قبلہ عالم کے پاس، اور میں نے ان سے اجازت لی، نماز مغرب کے بعد ہاں فرمایا کہ جاؤ ان سے اجازت لیا، اس آیت کے وہ عامل ہیں، فرمایا اس آیت کے وہ عامل ہیں اور عامل سے اجازت لیا، میں کہ آپ دے دیں، فرمایا میں نے ان سے خود لیا تو جا کے خود تو لیا، میں نے انہیں پیغام دے دیا ہے آ رہا ہے میرا، اسے دے دیجئے گا۔ چنے کے برابر نوشادر اور 3 لونگ۔ تاجر کہنے لگا میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا،
किस आयत को? सूरत तौबा की आखिरी 2 आयत, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। अरे तुम्हारे दरमियान में एक ऐसी हस्ती आई हैं जिनके दिल में इंसानियत का गम है, दर्द है, सोज है। वो दुख नहीं दे सकते, वो परेशानियां नहीं देख सकते। वो किसी को भूखा, किसी को फाकों में, किसी को ईमान के बगैर, और किसी को जहन्नम में जलता, और किसी को लूला लंगड़ा, और किसी को मसाइल में मुब्तला नहीं देख सकते। उनके दिल में इंसानियत का गम है, दर्द है। और हत्ता कि अल्लाह ने फरमाया अब अपने आप को घुला देंगे। कुरान की कौन सी आयत है? लअल्लका बाखिउन नफ्स, आप अपने आप को घुला देंगे। गम थोड़ा करें, कुछ सो भी लिया करें, कुछ आराम भी कर लिया करें। हाय हाय सुभान अल्लाह। कहते हैं मरीज कुछ आराम भी फरमा लिया करें। 7 दफा सूरत फातिहा पढ़ें, उसकी वालिदा का नाम बिल्लैला इल्ला कलीला निस्फहु अबिन कुस मिनहु कलीला। 7 दफा सूरत फातिहा थोड़ा आराम भी फरमाया करें, अपने जिस्म को राहत दिया करें, दम करते जाएं। इतना अपने आप को ना घुलाएं मेरे हबीब, इतना ना घुलाएं अपने आप को। हाय हाय इंसानियत के गम। हाँ जी आप बताएं। यानी वो खातून, उसका नाम भी फातिमा था, हाथ कट गया चोरी में, आका ने हुक्म फरमा दिया, फिर बैठ के रो रहे हैं, हाय मेरी उम्मत के एक फर्द का हाथ कट गया। वो शख्स आया और कहने लगा, आका मुझसे खता हो गई है। पहले सिद्दीक अकबर के पास गया और मैं खामोश हो जा, तौबा कर ले। फारूक आजम के पास गया, फरमाया खामोश हो, तौबा कर ले। एक और के पास उन्हें कहा जाके अल्लाह के हबीब को बता। उसने बताया, आका ने मुंह इस तरफ फेर लिया। फिर उसने इधर से आके बताया, आका गुनाह हो गया, पाक करे मुझे। फिर आका ने मुंह फेर लिया। फिर आका ने मजलिस में फरमाया, लगता है ये पागल है। उन्होंने कहा नहीं हुजूर सही है। फिर आपने फरमाया, लगता है नशे में है। उन्होंने कहा हुजूर नहीं, नशे में नहीं है। अच्छा मोहम्मद की शरीयत तो टल नहीं सकती, मफहूम अर्ज कर रहा हूं, इसको पाक करो। और जब वो खत्म हो गया तो हुजूर ने उस बंदे को ठीक है 9 लफ्ज पढ़ने हैं। अब जद होवर्स होती, आपने फरमाया तूने इसे मेरे पास भेजा क्यों था? हर लफ्ज पे छुरी की नोक रखनी है, सूरत फातिहा पढ़नी एक सांस में। गम की इंतहा है, शफकत की 7 पे 9 पे जाएंगे दर्द खत्म हो जाएगा। बच्चे रो रहे होते थे, नमाज़ें मुख्तसर फरमा देते थे। बच्चों के रोने पे घर साथ थे और खवातीन भी साथ पर्दे में नमाज मस्जिद नबी में पढ़ने आती थी, नमाज मुख्तसर फरमा देते थे। के अंदर रखें। आप भी यही बता रहे थे, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन हरीस। ठीक है कि अल्लाह मेरे बंदों को उन्हें 10 गुना दिया, मौला और दे दे। अच्छा 70 गुना दिया, या अल्लाह मौला और दे दे और दे दे। उन्हें कहा जा तेरे सब्र वालों को मैं बेहिसाब दूंगा। अब आखिर 3 दफा दुरूद शरीफ, 1 दफा सूरत फातिहा, 3 दफा कुल हुवल्लाह, उसका सवाब हजरत मखदूम मोहम्मद हाशिम सिंधी रहमतुल्लाह अलैह को बख्शें। इस आयत के अंदर दर्दमंदी, गम इंसानियत के लिए, आलम के लिए, बगैर किसी मसलक, फिरके, जुबान, रंग, नस्ल, गम है, एक दर्द है, एक सोज है इंसानियत के लिए। एक पैगाम है मेरे आपके लिए कि सारी दुनिया में मुआफिक मुखालिफ तुम्हारे सामने सदा आते रहेंगे। अपने हौसले, अपने बर्तन, अपने भांडे बड़े रखना, सब कुछ लेके चलना। फकीर के कशकोल में सारे फकीर के होते हैं, खोटे या खरे। धोबी के पास सारे आते हैं, पाक ना पाक। धोबी ने तो सबको धोना होता है। एक चम्मच लेकर उसके ऊपर अंगारे के ऊपर डाल दें। इंसानियत का ये मिजाज ये आयत बता रही है, ये तबीयत बता रही है, इस आयत की लफ्ज बता रही है, इस आयत की इंसानियत के अंदर मदीने वाले की तरह अपने आप को खुला देना कि पांव पे वर्म आ गया और ऐसा रोना कि मुसल्ला भीग गया और दाढ़ी मुबारक भीग गई और इतना लंबा सजदा कि अम्मा फरमाने लगी शायद इस दुनिया से आप तशरीफ ले गए। इतना लंबा सजदा इंसानियत के लिए गम है। तो ताजर कहने लगा कि मैंने वो आयत पढ़नी शुरू की, बस पढ़ता रहा। लंबे सफर होते थे, खच्चर पे, घोड़े पे, रथों पे,
ان سواریوں پہ، لمبے اونٹوں پہ لمبے سفر ہوتے تھے، اور لمبے سفر میں وقت ہی وقت ہوتا تھا، وقت ہی وقت ہوتا تھا، اور وہ وقت کیا ہوتا تھا؟ یا پھر مخلوق کو یاد کریں یا خالق کو یاد کریں۔ پڑھتا رہا اور پھر جو بھی مجھے دیکھتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ تیرے جسم سے نور نکلتا ہے۔ بسم اللہ کے ساتھ الف بات میں نے بڑھاتے جائیں گے۔ ایک درویش سے مسجد نبوی شریف میں ہم نکلے، میں نے ان کا کھانا کیا، ابجد وہاں ایک مطبخ ہے حضر الموت۔ حضر الموت یمن میں ایک شہر کا نام ہے، جگہ کا نام ہے، یمنیوں کا ایک مطبخ ہے کھانے پینے کا۔ تو میں نے وہاں دعوت کی کچھ درویشوں کی، تو میں ان کو بھی ملا، میں ان سے ہاتھ ملانا، ایسے مجھے جھٹکا لگا، کرنٹ لگا، اوہو، کہنے لگے آپ کو بھی لگ گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے جب بھی روزہ اطہر میں قرب زیادہ ہوتا ہے پھر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس پہ سورۃ فاتحہ پڑھیں اور اس کا تصور روزہ اطہر میں شیخ پوری صاحب نے بتایا مجھے، جب بھی روزہ اطہر میں قرب زیادہ ہوتا ہے یہ کیفیت میرے پر زیادہ ہو جاتی ہے، سورۃ فاتحہ وہاں انگلی رکھ کے کیوں؟ دم کریں، وولٹیج بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ ساری کائنات کے وولٹیج۔ آج میں اس قالین کو ایسے دیکھا تو میرے آنسو ٹوٹ پڑے، جو نیچے قالین پڑا ہے مسجد نبوی شریف کا، اور وہ قالین ہے شہادت کی انگلی اصحاب صفہ کا، 9014 کا قالین ہے، پڑھو۔ میری جی میں آیا کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اس قالین پہ بیٹھ کے میرے آقا پہ درود و سلام پڑھا ہوگا، اس قالین کے اوپر کتنی رحمتیں عرش سے نازل ہوئی ہوں گی، اربوں درود و سلام۔ پھر میں نے روزہ اطہر کے اندر کے غلاف مبارک کو دیکھا تو اندر خیال آیا چوم چوم کے کہ مولا ایک تو بندوں کا درود و سلام ہے، اور میرے آقا کے روزہ اطہر پہ حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے، آج جو فرشتوں کی جماعت آئی ہے صلاۃ و سلام کے لیے، قیامت تک پھر وہ جماعت کی باری آئی گئی نہیں۔ ان تبرکات پہ انوارات تجلیات ہوں گے کیا؟ آرام آنا شروع ہو جاتا ہے، ہوں گے کیا؟ شدید ہو تو ہر 5-10 منٹ یاد رکھیے گا یہ تبرکات تابوت سکینہ قرآن میں موجود ہے، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے، اس میں ان کی استعمال کی ہوئی چیزیں تھیں، بنی اسرائیل آگے رکھتے تھے، ان ہر قرآن کہتے ہیں، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، ہر میدان میں فتح پاتے تھے۔ ایک وقت آیا رب ناراض ہوا، رب نے وہ تبرکات ان سے چھین لیے، پھر بنی اسرائیل ذلیل ہو گئے اور بندر بن گئے اور خوار ہو گئے۔ تو کہنے لگا جو بھی مجھے دیکھتا ہے وہ کہتے ہیں تیرے اندر سے نور نکلتا ہے، تیرے اندر سے انوارات نکلتے ہیں۔ وہ تاجر کہنے لگا میں تاجر کی بات چلا رہا ہوں، بھٹکے تو کہیں نہیں، میری باتوں سے ادھر ادھر کی باتیں کر کے پھر وہیں آ جاتا ہوں۔ میرے اندر سے لوگ کہتے ہیں نور نکلتا ہے۔ کہا کوئی آپ کو بھی فائدہ محسوس ہوا؟ کوئی آپ کو بھی فائدہ محسوس ہوا؟ اور یاسین کا یہ میں نے کس کا واقعہ شروع کیا تھا؟ اللہ کا نام ایک یاسین بھی ہے، تو اس کے بعد پوری یاسین پڑھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک دو دن میں کینسر ختم ہو جاتا ہے۔ اور دار کا درد ابو الفضل جس نے بے نقطہ تفسیر کی تھی، ہم وطر پڑھتے ہیں، اکبر بادشاہ کی سورہ تبت یدا پڑھیں زیر نگرانی آنے سے پہلے، یعنی اس کا وزیر بننے سے پہلے، دوسرے لفظوں میں، اور سورہ ناس جو ہے، اور کسی نے اس سے پوچھا تو نے تفسیر کیوں لکھی؟ یہ واقعہ میں نے شروع کیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ یہ وہ اس کی ہسٹری ساری بتا رہا ہوں پیچھے سے، روایت در روایت، اس کو عمل کیسے ملا، اس کو کیسے ملا، اس کو ملا جن سے جو اس کی اماں میں آتا تھا، اس کو ملا مزدور کو، مزدور سے ملا تاجر کو، تاجر کو ملا اس تاجر کو۔ اب سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے، رابطے ناتے مسلسلات سمجھ آ رہے ہیں؟ اچھا اب یہ کہنے لگا کہ میں نے اس سے پوچھا اچھا ٹھیک ہے، لوگ تو کہتے ہیں آپ کو نور آپ سے نکلتا ہے، آپ نے بھی کچھ محسوس کیا؟ اس نے کہا میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ میں جس سودے کو چاہ لیتا ہوں ہو جاتا ہے، جس کام کو سوچ لیتا ہوں ہو جاتا ہے، بعض اوقات ارادہ کرتا ہوں ہو جاتا ہے۔ ادھر لکھیں، ادھر لکھیں، 3 دفعہ انگلی سے اوپر لکھیں، لے یعذبہم۔ میں ایک دکان پہ گیا، بڑی پرانی بات ہے، کیا حال ہے، خیریت ہے، بیچارہ بیٹھا، اس کی بیعت ٹوٹ گئی تھی، اس کے نیچے پھٹا پڑا تھا، اور دکان کے میں نے حالات دیکھے، تو دکان پیغام دے رہی تھی کہ خالی ہے۔ ایسے میں نے پوچھا کیا حال ہے آج کل، سیلیں کیسی ہیں، بازاروں کے مندے کیسے؟ اس نے کہا جی سیلیں تو اس کی ہو جس کے پاس مال ہو،
یہ خالی ڈبے پڑے ہوئے سارے کے سارے، گھر کے اخراجات اتنے ہیں، والد سب بوڑھے ہو کے گھر بیٹھ گئے ہیں، سب گھر والوں نے خرچہ مجھ پہ ڈال دیا ہے، جو آتا ہے گلے پہ بیٹھتا ہے پیسے لے کے چلا جاتا ہے، میری کوئی سنتا ہی کچھ نہیں ہے۔ دانتوں کے اوپر لگائیں، میں کیا کروں؟ دانت ٹھیک ہو جائیں۔ اچھا میں نے کہا تجھے ایک چیز بتاتا ہوں، تو سارا دن یہاں فارغ بیٹھتا ہے، اس کو کام تو نہیں کچھ نہیں؟ میں نے کہا یہ آیت پڑھا کر آتی ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں نے کہا یاد کر لے، کون سا مسئلہ ہے؟ کاغذ پہ لکھنا، سورۃ توبہ کی آخری دو آیت ہے، میں نے کہا پڑھ سارا دن، اور میں نے کہا پاگل ہو کے پڑھنا، پاگل، گل بھائی بجاؤ نہیں پوندی ہے، پاگل، پاگل ہو کے پڑھنا، دیوانگی، جس کو ملا ہے دیوانے، خزانے ہمیشہ رہتے ہیں، آتش نمرود میں عشق کودتا ہے، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی، وہ عقل تو کھڑا ہے تماشا دیکھتا ہوا۔ میں جب وہاں گیا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ تھی، میں وہ کپڑے میں نمک رکھ کے ترکی کے آگے شہر ہے عرفہ، وہاں سے ہم نے استنبول سے فلائٹ لی، وہاں 1.25 گھنٹے کی، میں وہاں کھڑا تھا اور یہی شعر مجھے یاد تھا، اوپر پہاڑ پہ منجنیق بنائی، وہ جھولا بنایا، جس جھولے کے اوپر باندھ کے ابراہیم علیہ السلام کو ایسے جھولا دیا اور اسے کاٹ دیا اور سیدھے آگ میں گئے، سیدھے آگ میں گئے، اور عقل پریشان ہے اور عشق کہتا ہے رب تیری رضا یہی ہے تو پھر ٹھیک ہے، لطف سجن دم بدم، کہرے سجن گاہ گاہ، ایویں سجن واہ واہ تے اوویں سجن واہ واہ، مولا پھر ٹھیک ہے۔ عقل تو تماشا دیکھ رہا ہے اور عشق ہے جو اس کو اندر کود پڑا ہے، تو اس نے عجیب بات کہی، اس نے کہا، دوسری میں کس نے کہا؟ کس کی بات؟ آپ کا آزمودہ ہے جی، ہاں فوراً آرام کے لیے ادرک کا ایک ٹکڑا تاجد نے اس نے کہا کہ میں نے اس کو، میں نے جب بھی چاہا پڑھا مل گیا، میں نے جب بھی چاہا پڑھا، ہر چیز مجھے میسر ہے، اب تو عالم میرا یہ ہے کہ مجھے بعض اوقات پیغام مل جاتے ہیں آگے یہ ہونے والا ہے، اور میرے دل میں پیغام ہے، راستے بدل لیتا ہوں، قافلہ ملتا ہے تو وہاں سے قافلہ لٹ گیا، میرا قافلہ سدا محفوظ ہے، مجھے سہل ہو گئی منزلیں، مجھے سہل ہو گئی منزلیں، کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی جل گئے۔ مولا جب سے تیرا ہاتھ ہاتھ میں آیا ہے، لوگوں کی راہوں کے چراغ بجھ جاتے ہیں، میری تو راہوں کے چراغ بھی جل اٹھتے ہیں، اور مجھے پر خزائیں کبھی نہیں آتی، میری تو ہمیشہ بہار ہی بہار ہے، جب سے مولا تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی جل گئے، 100 سالہ دور چرخ تھا، ساغر کا ایک جام نکلے جو میں قدے سے، دنیا بدل گئی، پر ایک مرشد نے جام پلایا تھا، 100 سالہ چرخ تھا اس میں، وہ پرانا 100 سالہ شراب تھا، روحانیت اور معرفت کا نکلے جو میں قدے سے، تو دنیا بدل گئی۔ پیلوں کے پتوں والا قرآن کا ایک ایک حرف، قرآن کا ایک ایک لفظ، قرآن کی ایک ایک سورت، قرآن کا ایک ایک نقطہ، اس کے اندر نور ہے کائنات کا، ساری دنیا کے محدثین مفسرین بھول جائیں گے، رول جائیں گے۔ دوسرے اشرے میں حضرت حالیجوی حماد اللہ حالیجوی رحمت اللہ علیہ کی بات بتا رہا تھا، حضرت حماد اللہ حالیجوی کے واقعات میں عجیب بات میں حیران ہو گیا، فرمایا کسی نے پوچھا حضرت یہ سورۃ توبہ کی آخرت میں آیت میں سنا ہے حضرت حب ہے، ہاں حب ہے، سوال کیا انہوں نے، حضرت کیسے؟ فرمایا ہم نے جب بھی اس کو پڑھا عشق مصطفیٰ پایا، آل محمد اور آل محمد اصحاب محمد کا عشق پایا اور محبت پائی، بھائی ہم نے فقیروں جب بھی پڑھا مدینے والے کا دیدار پایا، دیدار پایا، اس آیت کے اندر دیدار پایا، واقعی حب ہے، فرمایا مدینے والے سے محبت ہو جاتی ہے، اس کی آل اور اصحاب سے محبت ہو جاتی ہے، اس کے نیک لوگوں سے محبت ہو جاتی ہے، ہاں فقیرہ واقعی حب ہے، اس میں حب ہے۔ مجھے پچھلے دنوں ایک صاحب کہنے لگے، کہتے درس تو کہنے لگے جب بھی میاں بیوی کا جھگڑا ہمارا ہوتا ہے مرشد کی تو توجہ بیوی میری ذرا سخت مزاج کی ہے، کچھ تلخ مزاج کی ہے، وہ بڑا دھیما مزاج کا ہے، ٹھنڈی گرم تار سے نظام چل رہا ہوتا ہے، بعض اوقات دونوں تارے گرم ہے، شارٹ ہو جاتا ہے، وہ شور ہو، تم درس کی گرم، آواز کم گرما ہو، گرم، پھر بھی ٹھیک ٹھاک سمجھ آ رہا ہو، لگتا ہے توجہ ہے، تم گرم گرما گرم، وہ گرم تم نرم، خدا کا کرم، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے نا اصل میں، یہ وہ بات ہوتا تو بعض اوقات ایسے ہے، جی، اور کسی کا مشاہدہ وہ گرم بھئی آپ بیٹھ تم جائیں نرم اور خدا کا کرم۔
لگے جب بیوی ناراض ہوتی ہے پھر میں کیا سوال کرتا نہیں ہے، ہوں؟ جواب کا وقت ہے۔ ایک تسبیح لقد جاءکم رسول والی یہ دونوں آیتیں اول کہتے آخر ہیں درود انسان شریف کا پڑھ اپنا دل توجہ سے بتاتا ہے میٹھی کہ چیز پہ مرشد اس کی کو توجہ کھلا ہے۔ دیتا ہوں، بہترین ہو جاتی ہے۔ حاضری اور کل لگا لڑائی لڑائی کو گولی مارے گا پٹھان، حاضری اور بعد میں حضوری بھی سے گولی کہتا توجہات ہے۔ حاصل کی جاتی ہیں۔ دیکھو نا دا خبر دے پختون گولی کا نام بھئی تو اور کوئی لفظ کہہ دیتا، کہ لڑائی مڑائی کو گولی مارے گا، بس کچھ بھی نہیں ہوگا، بس محبت ہو جاتا ہے نا یارا، آؤ کا نا محبت ہو جاتا ہے، لڑائی مڑائی کو گولی مارے گا۔ کہہ رہے ہم اس کو مٹھائی لیتا ہے، مٹھائی پہ پڑھتا ہے اور مٹھائی پہ پڑھ کے ایسے چپکے سے کھلا دیتا ہے، کہتے ہیں دو چار دن چپکے سے مزید کھلا دل دیتا لگائیں ہے، تو پتہ چل بس جائے یوں گا چپکے کہ سے توجہ کھلاتا مل ہے، گئی۔ لڑائی مڑائی کو گولی مارو۔ آؤ بتاؤ، اچھا اس کے میں اداؤں کے، کہتے اس ہیں کی اگر اداؤں دل میں میں خلوص، وساوس اس جو کے شک لفظوں میں یا شرافت، سوال پیدا ہوتے سچی ہیں، بات، اگر درس میں اس کے جواب اس مل کی رہے ہیں، ایک ایک سمجھ بات لو توجہ شفاف ہے۔ تھی، کیونکہ جواب ملتے ہیں، وہ ایک آیت کا نور ملتے بتاتا تھا، اور میں نے اللہ کے کہاں فضل سے، سے ملتے ہیں۔ کہ آپ کی روحانی کلاس سے میں نے سنا جی۔ تھا، بس میں نے اس کو پڑھ لیا، اب جو خواب مسئلہ میں ہوتا ہے میں مرشد اس کو کا ملنا۔ پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، میرا کام ہو جاتا ہے۔ حضرت کشمیری نے لکھا ہے، فرمایا جو بندہ اس کو ہر نماز کے بعد پڑھے گا، ہر نماز کے بعد، سنو غور سے، فرمایا اللہ اس کا رزق کہتے ہیں وسیع جب کر آپ دے گا۔ نماز کے لیے تکبیر اور کہتے ہیں تو دل میں کیا حضرت ہوتا ہے؟ امام شبلی رحمت اللہ دل علیہ، میں کیا شبلی کچھ رحمت اللہ ہوتا ہے؟ علیہ ایک درویش کے پاس گئے، وہ درویش کھڑے ہوئے، سنو ذرا غور سے، وہ ایک بزرگ غور سے ہیں، وہ سننا، کہتے ہیں وہ میرا درویش بیٹا کھڑے ہے ہوئے جلالی غصے والا، اور شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ کے پیشانی پہ بوسہ دیا اور ان کا استقبال کیا دل میں یوں یوں اور انہیں اپنی مسند میں بٹھایا، مسند میں بٹھایا، پھر یہ شیخ العزیز صاحب نے لکھا ہے، مسند میں بٹھایا تکبیر سے اور کچھ مسند ہوتا میں ہے؟ بٹھا کے اکرام کیا، پیار دیا، محبت کی۔ اچھا۔ جب وہ چلے گئے اللہ مجھے تو اخلاص شاگردوں نے دے۔ کہا حضرت یہ شبلی تو میرے دیوانے اخلاص ہیں کی دعا کیا کرے۔ کہ لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، لوگ ان پہ اعتراض کرتے ہیں، آپ نے کیا کیا؟ اعمال کی پابندی فرمایا ہے تو میں نے مرشد وہ کی۔ کیا جو محمد نے کیا سمجھ لیں توجہ مل گئی۔ صلی چلو اللہ اب تعالی بیٹھیں، بس علیہ بیٹھیں۔ وسلم، جو اور مدینے سوال والے کریں۔ نے کیا، کہا میں نے اسے خواب دیکھا، شیخ شبلی آئے، جی۔ حضور نے پیشانی پہ بوسہ دیا اور محبت سے بٹھایا، ہیں کوئی ایسا میں نے تو وہ ٹوٹکا کیا، بتائیں، میں اور پھر میں نے موٹا شیخ تازہ شبلی ہو سے جاؤں۔ پہلے اس پوچھا کو دیکھ لو۔ شیخ یہ بتائیں آپ کیا کرتے ہیں؟ شیخ نے بیٹھ فرمایا جائیں، ایک ہر سوال فرض ہو گیا نا، نماز کے بس بعد یہ آیت میں پڑھتا ہوں، رب کی حضوری بیٹھ اور مدینے والی کی حضوری اور کوئی ایسا نور، ٹوٹکا اور میرے بتائیں اندر کہ میں یہ ہے موٹا تازہ کہ ہو مجھے جاؤں۔ شبلی کہتے ہیں۔ بتائیں بھائی۔ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہوں، لقد آم کا جاءکم سیزن رسول، ہے، خوب آم کھائیں، ملک شیک پئیں، جی۔ میرے مدینے والے کے ایک سیر احسانات، البدن کھائیں، جی۔ کائنات میں ساری مخلوق کے احسانات اور میرے ساگو آقا دانے کے کی احسانات کھیر استعمال میں کریں، گمان نہیں کر چند دن سکتا، میں ٹھیک ہوگا، میں سچ خیال، بتایا، جی۔ میرا احساس اور ادراک میں سوچ ہی نہیں سکتا۔ آپ سوچیں تو صحیح، اس آیت پڑھنے جاؤ والے کو کا بھون کر اس کا بارگاہ آٹا بنائیں، رسالت وہی میں استعمال مدینے والے میرے آقا کی بارگاہ میں روٹی مقام بنا کیا کے ہے کھائیں، اس بندے موٹے کا، ہو جائیں گے۔ اس آیت کے پڑھنے والے کا۔ اونٹنی کا دودھ پئیں۔ 1984 کے بعد سے میں تو موٹا نہیں کرتا۔ یہ آیت ہر نماز کے بعد پڑھ رہا ہوں۔ نظم الخزانہ نمبر 1 ہے نا، اس میں یہ آیت ہے، نہیں، اونٹنی ہے؟ کا دودھ میں کیسے مانوں؟ 5 آیتیں ہیں اور چھٹی آپ نے کیا؟ یہ دعا ابو درد ہوگا، ہے۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ میں یہ بتا جی۔ رہا ہوں لوگوں کو 1984 86 85 86 2 مہینے اس کے بعد میں بتا رہا ہوں 84 کے بعد بتا رہا یہ ہوں، اور لاہوری مخلوق غذا پڑھ بتائی رہی ہے، اس نے۔ بندہ لیکن جانیے سندھی ہے میرے پاس لیکن غذا اتنے لاہوری واقعات بتایا۔ ہیں، اتنے مشاہدات ہاں جی۔ ہیں جو اللہ کی مخلوق نے اس آیت کے کمالات، دودھ اور فضائل کیلے اور کا ملک محاسن ہے پہ جس میں بتائے۔ کیلے زیادہ ہوں بندہ آپ موٹا ہو نہیں جاتا۔ سوچ سکتے کہ یہ آیت کیا ہے اور اس کی طاقت کیا ہے اور اس کی تاثیر کیا ہے۔ ایک صاحب ہیں، موجودہ بھی ملک میں ان کا بڑا نام ہے، میرے پاس بیٹھے تھے، مجھ سے کہنے لگے آپ ایسے، اس کی آنکھوں میں آنسو آپ دیدہ ہو گئے، مجھے کہنے لگے میں آپ کا احسان کیسے، کیا ہوا؟ میں نے کہا لمبی چوڑی بات ہے، کیا ہوا؟ کہا کہ آپ نے مجھے بتایا تھا میں 7 دفعہ یہ آیت ہمیشہ ہر سفر میں پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، ہر ضرورت میری پوری ہوتی ہے، لیکن اس دفعہ کو رب نے عجیب مجھے کرشمہ اور انوکھا کمال دکھایا۔ کہلے بندہ کالے ایک میں ایسے جا رہا تھا، نشست میں اور اس آگے آئل ٹینکر جا رہا تھا، چینی کا شربت اوپر سے آئل ٹینکر کو کیا ہوا ایک دن میں تو چند ہفتے میں اس کا تر و تازہ ہو جائے۔ 29 رمضان کو احمد اور شرقیہ میں ہماری حویلی کے سامنے آئل ٹینکر پھٹا تھا، سینکڑوں جانیں کوئلہ بن گئی تھی۔
होम्योपैथिक की दवाई है, 3 दवाइयाँ हैं, उसको मिलाकर पीना है, वो जल्द और हवेली का एक हमारा दिखाता है। वो एक है माली था, उसके 2 बच्चे भी जल गए, पता ही नहीं चला कहाँ गए, कोयला और एक है एकदम फटा चाइना क्यों, ये भी मदद मेरी गाड़ी बिल्कुल पीछे जा रही थी, मेरी मुझे ऐसे करके ऐसे में देखना ऐसे मेरी गाड़ी मौत बन गई, पता नहीं किसी ताकत ने उठा के मुझे बाहर खड़ा कर दिया, पता नहीं किसने ताकत ने मुझे उठा के अगली बात कही में डाल के सुबह इस्तेमाल करें, मेरी इलेक्शन थे मेरे मोटा ताजा और मेरी कॉर्नर मीटिंग थी, देसी घी इस्तेमाल करें, एक ट्रांसफार्मर पे पहले से बम नस्ब था और मेरी उसके नीचे स्टेज थी और मैं अपने कैंपेन में और भागदौड़ में और मैं वहां अपनी तकरीर करके हटाऊं, ऐसे 5 और 5.5 मिनट के बाद कोई नहीं बचा। हाँ, ये नुस्खा तो अबकरी का मैंने लिखा आपने मुझे क्या दे दिया? ये इस्तेमाल करें 1 चम्मच सुबह शाम, हमदन पीस लें जी। इसमें हिफाजत, इसमें दौलत, इसमें रिज़्क़, इसमें आफियत, सोए हुए थे, इसमें किफायत, इसमें किफालत, शैतान से हिफाजत, नफ्स से हिफाजत है। 3 दफा उठाया है, कलंदर है तार लगी। नफ्स और शैतान हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। दुश्मन की बात आई तो याद आई बात हजरत महारवी रहमतुल्लाह अलैह की, आलू और हजरत ख्वाजा नूरुल महारी रहमतुल्लाह अलैह के वाकयात में ये बात मौजूद है। एक बंदा आया हजरत का, बहुत अरसे के बाद आया, हजरत को उससे मोहब्बत थी, 7 खजूरें, तो हजरत ने फरमाया क्यों आया? उसने आगे खुद शेख के शिकवे शुरू कर दिए, जी आपने याद ही नहीं फरमाया, आपने तवज्जो, ऐसी गुस्ताखी की शेख ने उसे बद्दुआएं दी, जाओ बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, जाओ। जाफरान मिलाना। वो परेशान रोता रोता गया और चला गया। उसने कहा बस मेरा कुछ ना बचा, कुछ ना बचा। तलबीना। फिर कुछ अर्से के बाद वापस आया और कहने लगा अगर चलो मुझसे से माफी मांग लो। शेख ने देखा तो उसे प्यार से मोहब्बत से बिठाया, उसने कहा हुजूर माफ कर दें, आपने बद्दुआएं दी थी पर मैं तुझे कहाँ दी थी? मैंने कीमा डाल के खाएं, वो तो तेरे नफ्स और शैतान को दी थी मैंने, तुझे कहाँ दी थी? केले का मिल्क शेक पिए, उबले हुए चावल पे बड़ा गोश्त, ये नुक्ता वहां लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। अल्लाह वालों की मार्फत के राज अजीब होते हैं और मैं अल्लाह ने अपनी रूह जिस्म में फूंकी है, अल्लाह पाक है, उसकी रूह पाक है। ये तो जिस्म के अंदर गंदगी, ये 2 चीजें फैलाते हैं, ये सारी बद्दुआएं इन्हीं के लिए होती हैं, तेरे लिए कहाँ है? इसमें जो है अगर मीठा डाल के खाएं तेरे लिए बंदा जल्दी बहुत मोटा हो जाता है जी। ये तो इन्हीं के लिए होती है। पानी बहुत ज्यादा पिए, तेरे अंदर तो अल्लाह ने हाँ जी, बस ठीक हो गया तेरा बाबा, आज तेरा घर बड़ा पूरा हुआ। क्या है कुरान की आयत बताओ? सुबह के नाश्ते में दही और केले, कि हमने इंसानी जिस्म में अपनी रूह, दही और केले अपना अमर फूंक दिया, अपना अमर, इसका रूह से मुराद अमर है, मुझे दही केले और पत्ती, कि वो तो तेरा नफ्स और शैतान है, हम तो उसको बद्दुआएं देते हैं कि वो उसने तेरा बेड़ा गर्क कर दिया, तेरे अंदर वो कैफियत पैदा हुई जिसकी वजह तो शेख का गुस्ताख हो गया, हम तो उसको बद्दुआएं देते हैं, तुझे कहां देते हैं? इमेज में कंधी के अंदर नूर है, फर्ज नमाज के बाद कभी ना छोड़िएगा। और इससे बेहतरीन चीज है कि फर्ज नमाज के बाद जो अनमोल खजाना नंबर 1 है, कोई फर्ज नमाज के बाद जिंदगी की कितनी मसरूफियत हो, आज मैंने नमाज पढ़ी, मेरा सजदा मुख्तसर हो गया और मुझे एकदम एक बंदा याद आ गया। ज्यादा फायदा लेने हैं तो उबले हुए आलू बीज में डाल, याद आ गया। वो शिकरानी की अस्पताल के सामने एक छोटी सी मस्जिद होती थी, अब सड़क में आ गई। मैंने एक दफा उस मस्जिद में नमाज पढ़ी, उस नमाज में एक साहब थे, मैं नाम नहीं लेता, उन्होंने नमाज पढ़ी, फिर एक जगह मैंने फिर देखा उनको नमाज पढ़ते, फिर देखा नमाज पढ़ते, मैंने कई दफा उनको नमाज पढ़ते देखा, हर दफा वो नमाज ऐसे मुख्तसर समेट के पढ़ते थे। यामा होता था उनके पास, मुझे अच्छी तरह याद है, मोटरसाइकिल यामा होता था और उस पे जाते थे और वो कहते थे मैं बहुत मसरूफ हूँ। आज मुझे एहसास हुआ तारिक कायनात का जितना मसरूफ बन जा, कब्र में फुर्सत ही फुर्सत है, ये सजदे फिर साथ नहीं देंगे। फिर क्यों? ये सजदे वो हैं जिनके अंदर अभी रब की हुजूरी हुई ही नहीं, हाजिरी तो दूर की बात है, हुजूरी चाहिए मुझे, हाजिरी भी चाहिए, हुजूरी भी चाहिए। दुनिया का कितना मसरूफ आदमी है, बस सब मिट जाएंगे, ये सजदे सदा बाकी रहेंगे। और फरमाया जब सजदे तवील हो जाते हैं, मसाइल मुख्तसर हो जाते हैं।
جب سجدے اور کسی کا مشاہدہ طویل ہو جاتے ہیں مسائل مختصر ہو 27 میں جاتے جو ہیں تیل اور اور پانی سجدے ملتا ہے مختصر اس ہو کو جاتے ہیں لگائیں، مسائل طویل استعمال ہو کریں، جاتے پئیں۔ ہیں. اور کسی کا مشاہدہ میری ذات سے انسانیت کو نفع ہو. میری کراماتی قبر پہ تیل آ کے کوئی استعمال ٹھوکر کریں، نہ مارے. پئیں بھی لگائیں بھی صحیح. اور کسی کا فائدہ میں پیپل کے نیچے بیٹھا تھا. اس کے لیے میں علاقے کا جگہ کا نام نہیں لیتا. لائکوپوڈیم نام ہے. لائکوپوڈیم دوائی کا نام ہے. 200 طاقت میں شام 4 بجے سے 8 بجے کے دوران اس ٹائم میں دینی ہے 1 پراگ روزانہ. پیپل کے نیچے گاڑی کھڑی کی جی. اور باہر نکلا. درخت کی چھاؤں آ کے وان دی چھاؤں ٹھنڈی ہوتی ہے. درخت کی چھاؤں ٹھنڈی ہوتی ہے. میں کھڑا تھا تو میرے پاس آئے وہ صاحب. خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں. میں نے کہا بڑا آپ کو ڈھونڈا. لگے آپ کے ساتھ یہ صاحب ہیں، یہ تو مجھے جانتے تھے. میں نے کہا آپ کو جانتے تھے، گھر نہیں جانتے تھے اور موبائل آپ کا بند تھا. او کہنے لگے میری کئی سمیں ہیں. جی بتائیں. 1 کلو گائے کا گوشت لے لیں اور اس کو 2 سے 2.5 کلو پانی میں جو ہے وہ 1 گھنٹہ پڑا رہنے دیں. اس کے بعد اس گوشت کو اس پانی میں اس طرح ہاتھ سے اچھی طرح جو ہے ملا دیں. وہ جو پانی ہے اس سے اس کو نہلایا جائے اور جہاں پر زیادہ اس کے وہ اثر ہے اس پر خوب اچھی طرح اس کی مالش کی جائے. اس رات پھر اس کو نہلانا نہیں ہے، کپڑا موٹا کوئی لپیٹ کے اس کو جو ہے وہ سلائیں. اگلے دن صبح اس کو گرم پانی سے جو ہے وہ نہلائیں اور یہ جو گوشت ہے یہ چھت پہ ڈالیں اور کہیں کہ یا اللہ جو مخلوق نظر آنے والی ہے اور نہیں نظر آنے والی میں اس کو یہ صدقہ کرتا ہوں. تو انشاءاللہ چند بار کرنے سے انشاءاللہ دلدل سے نکالنے کے لیے ڈھونڈتے آئے ہیں. کئی آتے ہیں تھانے سے مجھے بندہ اٹھوانے کے لیے، کئی آتے ہیں کہاں سے بندہ اٹھوانے کے لیے. بچوں کا علاج آپ مجھے کسی اور وجہ سے یہ ٹوٹکا جو ہے مجھے سکون چاہیے. اس کے بعد ایسے بہت سے مریض آتے تھے اور اسی طرح کا ایک عورت جو تھی اس کے 4 بچے جو ہے وہ اسی طرح کے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ 6 سے 7 سال کا جب میرا بچہ ہوتا ہے تو اس طرح جو ہے ہو جاتا ہے. بڑی وہ بھی اپنے بچوں کو اس کے پاس ہی لے کے آتی تھی اور یہی عمل جو ہے وہ عورت وہ کرتی تھی. ہے نا وہاں بندہ بیٹھا تھا اور میرے الیکشن تھے. میں وہاں گیا، بڑا گوشت ہو تو میں نے سلام کیا. انہوں نے کہا ہاں تیرا سلام سن لیا پر تجھے ووٹ نہیں دینا. میں نے اس پانی سے بڑے غصے میں اور بس کہنے لگا چپ کر کے گاڑی میں آیا تو میں نے ایسا اس کو فارغ کر لوں. ٹھیک ہے اوکے سر. صبح وہ نہیں تھا، قتل ہو گیا. صبح پھر نیم گرم پانی سے نہا لے. ہر رات آ کے میرا گریبان بہت رزلٹ ہے اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اور میں بس یوں سوتا ہوں اور میری آنکھ لگتی ہے اور مجھے کہتا ہے بتا میرا قصور کیا تھا. بہت رزلٹ ہے اس کے. کوئی بچہ کمزور سے کمزور، بندہ کمزور سے کمزور، معذور سے معذور ہوتا جا رہا. اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. مجھے کس قصور میں تو نے قتل کیا؟ اور اس میں کسی نے کوئی اپنا تجربہ بتانا ہو تو اس ضمن میں ساری رات میں اس کشمکش میں کبھی یوں ہوتا ہوں تو وہ ہٹ جاتا ہے، پھر یوں ہوتا ہوں تو پھر آ جاتا ہے. تیل پہ 1001 بار قل یا الکافرون پڑھیں، اس کی مالش بھی کریں، پلائیں بھی. ایئر کنڈیشن، اے سی، بیڈ، صوفے، بستر، افاسب تم اور اذان کامر وہ آتا ہے اور آ کے میرے گربان کو جھجوڑتا ہے. کس کا؟ چکندر کے اور ایک اور نقشہ میں آپ کو 2 نقشے دکھاتا ہوں. آپ کو کس نے بتایا کیسے؟ ایک اور نقشہ کہتا ہوں. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے ابکری میں پڑھا، آپ کے درس وظائف ٹوٹ کے سنتا ہوں، اللہ کی مخلوق کو بتاتا ہوں، مخلوق کو نفع ہوتا ہے. دیکھیے اور مخلوق کو فائدہ ہوتا ہے. آج ہمارے کتنے روزے پورے ہو گئے؟ ایک رات میں سو رہا، 21 پورے ہو گئے. سوتے سوتے میں نے محسوس کیا 9 روزے رہ گئے. کوئی ریچھ کی طرح ایک چیز ہے اڑتی ہوئی آئی اور آ کے مجھے چپک گئی ایک دم اور اس نے پنجے کاٹ دیے اور میں چیخ رہا ہوں. سفر کے دوران اگر موبائل وہ چیز مجھے نہیں چھوڑ رہی اور اس کے بعد اس نے زبان پھیری نا، میں نمک کی طرح گھومنا شروع ہو گیا جیسے کہ میں یہ مجھے سارا نگل جائے گی، چاٹ جائے گی یہ بلا. پریشانی ہوتی. ابھی یہ سلسلہ تھا ہی چند لمحوں میں وہ سارے لوگ آ گئے جن کو میں نے تسبیحاں بتائی تھیں، وظیفے بتائے تھے، عمل بتایا تھا، زندہ بھی مردہ بھی سب آ گئے. اعتراض نہ کریں اور آ کے نا کسی نے اس کا
बाल खींचा, किसी ने नाक खींचा, किसी ने कान खींचा, किसी और जकड़ा होता उसने मुझे। कहने लगे एक बंदा आया, उसने जूता उतार के मारा, था शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद उसकी जान कमजोर हो गई। कहने लगे उस बंदे को करता है जिसने हमें नफा दिया था, हमें फैल दिया था, तकलीफ हमारी दूर की, उसके ऊपर तो उसको पकड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिया। और उसके बाद एक बंदा आगे बढ़ा, उसने उसको जला दिया और एकदम शोला उठा और वो चीज चल गई और मुझे राहत मिली। कहा कि मेरी आंख खुली तो मैं पसीना पसीना था और जिन जगहों पे उस चीज ने पंजे गाड़े हुए थे उन जगहों मुझे बोझ का निशान था, जैसे आवारा किसी बंदे को अपनी बाहों में लेकर जोर से खींचे, तो जब उसको छोड़े तो उसके उस हिस्से पे महसूस हो कि मुझे किसी ने दबाया था और कहा मुझे सुकून आया। और सुकून के बाद अचानक मेरी कैफियत जब मैं उससे निकला तो एक राहत मिली। यही लोग होंगे जो क़यामत के दिन भी इसी तरह मुझे मान के चले और अपने आप को नहीं खौफ नारे जहीम का, किसी का नोट करम है मुझ पे करीम का, पैसा गिरा, यही लोग मोबाइल होंगे गिरा, पड़ा जो है, क़यामत के दिन मेरे सामने आ जाएंगे। करें कहीं हम गुनाहगार ना हो जाएं। अल्लाह पाक से अर्ज करेंगे मौला हम गुनाहगार, ये वही शख्स है बिजली की जिसने मुझे राहत पहुंचाई थी, जिसने मुझे नफा पहुंचाया अल्लाह था पाक आपको जज़ाए और जिसने खैर मेरे दे, मसाइल में हल बहुत करने ज़्यादा में जज़ाए साथ खैर दे, दिया आपकी दुनिया आखिरत और में मेरे इज़्ज़तें दुख को बरकतें दूर दे। करने में मौला इंशाअल्लाह वही मोहब्बत शख्स से है। एक दूसरे को माफ करते हुए दरगुजर क़यामत में करते हुए आका का चलेंगे। फरमान है इंशाअल्लाह।